اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو موضوع زیر گفتگو ہے وہ ہے موضوع توحید۔ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ بہت ہی اہم موضوع ہے، ایک ایسا موضوع کہ دین و شریعت کی بنیاد اس موضوع کے اوپر قائم ہے۔ اگر توحید سے کوئی شخص عاری ہے، اگر توحید سے بے بلد ہے، اگر توحید کے بارے میں فہم نہیں رکھتا، وہ انسان شریعت کے بارے میں فہم نہیں رکھتا، وہ انسان دین سے بے بلد ہے، وہ انسان احکامات شریعت و احکامات رسول اللہ سے آگاہ نہیں ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہو رہا تھا کہ اس کائنات کا کوئی صانع ہے، اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا، جس نے اس کائنات کو ہستی بخشی، اور وہ خداوند تعالی کی ذات ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ اور اگر کسی انسان کا اللہ کی ذات پر یقین و ایمان ہو، جیسا کہ مسلمان خداوند متعال پر یقین و ایمان و بھروسہ رکھتے ہیں، مسلمان کا دل قلب خدا، اس دل کے اندر خدا موجود ہوتا ہے، مسلمان کے دل کے اندر خدا موجود ہوتا ہے، اور جس کا دل اللہ کی ذکر سے و اللہ کی یاد سے سرشار ہو، اور جو بھی اللہ کو مانتا ہے، اس کے لیے تمام سوالوں کے جواب ڈھونڈنا آسان تر ہو جاتا ہے، اس کے لیے مصائب و مشکلات میں قائم رہنا و استقامت کے ساتھ رہنا آسان تر ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے، اور اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ اس کائنات کو بنانے والی ہستی خداوند تبارک و تعالی ہے، تو ایسے لوگ مشکلات و مصائب کے اندر بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں، بہت ہی جلد وہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ لیکن مسلمان کبھی نا امید نہیں ہوتا، بلکہ امید کا دامن تھامے ہوتا ہے، اور امید کے دامن کا نام ہے خداوند تبارک و تعالی۔ اللہ امید ہے انسان کی کہ انسان جب اللہ سے وابستہ ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب تر ہو جاتا ہے، اس کی امید بڑھ جاتی ہے، مایوس نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا ہے۔ یہ انسان دلائل رکھتا ہے کہ خدا موجود ہے، یہ کائنات میں موجود ہے خدا، لیکن وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو مسلمان نہیں ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے مسلمان کے دائرے میں قدم نہیں رکھا، جنہوں نے لا الہ نہیں پڑھا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی گواہی نہیں دی، وہ لوگ دلیل نہیں رکھتے، ان کے پاس دلیل موجود نہیں ہے۔ لیکن مسلمان کے پاس دلیل موجود ہے کہ خدا وحدہ لا شریک خدا موجود ہے، اسی نے یہ سب کچھ تشکیل دیا۔ سب سے پہلی دلیل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے آرگومنٹ آرڈر، دلیل نظم۔
دلیل نظم کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں، اور یہ دلیل ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ موجود ہے، خدا موجود ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ دلیل موجود نہ ہو، یہ عقلی دلیل ہے، عقل، ہر انسان کی عقل اس دلیل کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ دلیل نظم، آرگومنٹ آرڈر۔ آرگومنٹ آرڈر کیا ہے؟ دلیل نظم کیا ہے؟ انسان نگاہ کرے اس کائنات میں، اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں اس کی طرف نگاہ کرے، دیکھے سب کچھ کتنے نظم کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ دنیا، یہ کائنات، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، ستارے کس قدر نظم کے ساتھ چل رہے ہیں۔ مثلا آپ کی زمین جو اپنے مدار کے اندر گھوم رہی ہے، یہ کتنے خوبصورت نظم کے ساتھ گھوم رہی ہے، کیونکہ سائنس اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ یہ زمین اگر نظم کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ اپنے مدار کے اندر حرکت نہ کرے تو اس زمین کے اوپر جتنا بھی نظام ہے یہ درہم برہم ہو جائے گا۔ اگر یہ سورج کے گرد روٹیٹ نہ کرے اور اپنے گرد بھی روٹیٹ نہ کرے تو یہ نظام نہیں چلے گا، نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جب یہ زمین سورج کے گرد حرکت کرتی ہے تو موسم تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جب اپنے ہی آربٹ کے گرد حرکت کرنا شروع کرتی ہے تو اس وقت رات اور دن تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنا خوبصورت نظام ہے، کتنا نظم والا نظام ہے، اور کتنے لاکھوں سال سے یہ نظام موجود ہے۔ کوئی خطا ہے اس نظام کے اندر؟ کوئی اس نظام کے اندر تھوڑا بہت نقص موجود ہے؟ نہ، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نقص موجود نہیں ہے۔ اس نظام کے اندر بہترین صلاحیتوں والا نظام ہے یہ۔ اسی طرح آپ یہ لاکھوں کہکشائیں ہیں، ذرا نظر دوڑائیے، ذرا سوچئے، فکر کیجئے۔ خوب سائنس جہاں تک علم رکھتی ہے اس سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائے گی کہ کس قدر منظم نظام کے ساتھ یہ کائنات چل رہی ہے۔ تو کیا یہ جو اتنے منظم طریقے سے کائنات چل رہی ہے، یہاں یہ سوال پیدا نہیں ہوگا کہ اس کائنات کے چلانے والی کوئی ہستی ہے، اس کائنات کے چلانے والی کوئی ذات موجود ہے؟ اور پھر مسلمان، پھر ضمیر مومن یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے جو اس کائنات کو نظم دے رہی ہے، جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ کیونکہ یہ عقلی قاعدہ ہے، کوئی چیز کسی چلانے والے، کسی بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آتی، حرکت میں نہیں آتی۔ جب تک کوئی کام کرنے والا موجود نہ ہو، اب یہ ویڈیو بن رہی ہے، ویڈیو کو بنانے والا کوئی ہے تو ویڈیو بن رہی ہے۔ آپ لکھ رہے ہیں، اب لکھنے والا کوئی ہے تو لکھائی وجود میں آ رہی ہے۔ لکھائی وجود میں نہیں آ سکتی اگر لکھنے والا کوئی نہ۔ خوب آپ اپنے گھر سے چل کر اس مقام تک آئے ہیں۔ اسی طرح دوسرے امور جتنے ہیں سب کو کوئی نہ کوئی وجود اور ہستی دینے والا ہوتا ہے، یعنی معلول اس وقت واقع ہوتا ہے جب علت موجود ہو۔ وہ اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارتا ہے، تھپڑ مارنے کے بعد انسان کی جگہ کیا ہو جاتی ہے؟ سرخ ہو جاتی ہے۔ انسان کا جسم یا چہرہ کیا ہو جاتا ہے؟ سرخ ہو جاتا ہے۔
سرخ چہرے کے ساتھ آپ کسی کے پاس جائیں اور کہیں، وہ آپ سے پوچھے کہ یہ چہرہ کیوں سرخ ہے، آپ کے خود بخود سرخ ہو گیا، وہ نہیں مانے گا، کہے گا عقلی بات ہی نہیں ہے کہ چہرہ خود بخود سرخ ہو گیا، خوب آپ چھپا رہے ہیں، کسی نے تھپڑ مارا ہے، لیکن وہ کیا کہیں گے کہ کچھ ہوا ہے آپ کو، آپ کہیں گے نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں مانیں گے، کیوں؟ عقل نہیں مانتی کہ ہمیشہ جس چیز کا وجود ظاہر ہوتا ہے اس چیز کو وجود دینے والی کوئی ہستی ذات موجود ہوتی ہے، اور اگر اس کائنات کے اندر اتنا بہترین نظم ہے، اتنا خوبصورت نظم ہے کہ یہ کائنات بہت ہی خوبصورت طریقے سے چل رہی ہے، تو اس وقت ہم کیا کہیں گے کہ اس کائنات کو بنانے والی ہستی موجود ہے، اس کائنات کو نظم دینے والی ہستی موجود ہے، اور اس کو کہتے ہیں دلیل نظم، آرگومنٹ آرڈر، دلیل نظم۔ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کے پاس دلیل موجود ہو۔ اسی طرح ہم ایک دوسری دلیل بھی ڈسکس کرتے ہیں اس درس کے اندر، خدا کے وجود کے اوپر دوسری دلیل، اور وہ ہے انسانی جسم کی ہم آہنگی، یعنی انسانی جسم کا نظم۔ ایک دفعہ ہم نے وجود سے باہر کا نظم دیکھا، اس دنیا اس کائنات کے اندر جو نظم ہے وہ دیکھا، لیکن دوسری مرتبہ ہم اپنے وجود کے اندر کا نظم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس وجود کے اندر جو نظم ہے وہ آپ پوچھئے، علم سائنس جس حد تک جا چکا ہے آپ اس سے پوچھ لیجیے، کامل نہیں ہے علم، آپ اس سے پوچھئے کیا کہتے ہیں، اتنا خوبصورت نظم ہے ہمارے جسم کا، پیغام رسانی کا ذریعہ موجود ہے، ذہن، اس کے اندر شریانیں، رگیں، پھر قلب سے خون کا پمپ ہونا اور جا کر جسم کے ایک ایک حصے تک یہ خون پہنچنا، پھر اسی طریقے سے آپ کے اور اعضاء سب آپس میں کتنے ہم آہنگ ہیں، کتنے خوبصورت یہ نظام چل رہا ہے۔ آپ کا معدہ، آپ کے پھیپھڑے، آپ کے گردے، یہ سب نظام آپس میں کتنا متصل ہے اور کتنا خوبصورت طریقے سے یہ نظام چل رہا ہے کہ اگر انسان اس میں وارد ہو جائے اور اس کی کھوج کرے تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے، اتنا باریک سسٹم اور اتنے نظم کے ساتھ چل رہا ہے، اتنی ہم آہنگی کے ساتھ چل رہا ہے، کیسے یہ ہم آہنگی کے ساتھ چل رہا ہے؟ اس سسٹم کو کوئی بنانے والی ہستی ہے۔ وہ آپ کہیں کہ انسان کو کس نے پیدا کیا؟ انسان نے پیدا کیا۔ اور ہمیں کس نے پیدا کیا؟ انسان نے پیدا کیا۔ ہم اولاد ہیں کس کی؟ اپنے والد کی، اپنی والدہ کی، درست ہے، لیکن وہ اول علت کون ہے جس نے انسان کو پیدا کیا؟ وہ اول خالق کون ہے جس نے انسان کو پیدا کیا؟ وہ ہے اللہ، وہ خدا وحدہ لا شریک ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسان کے اندر جو ہم آہنگی ہے، جو نظم و ضبط کا سلسلہ ہے، پھر انسان کا ضمیر گواہی دیتا ہے، کوئی ہستی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کے اندر نظم کا سلسلہ رکھا، ہم آہنگ کیا ان اعضائے مبارکہ کو، اور پھر یہ اعضاء اتنے خوبصورت طریقے سے نظام چلا رہے ہیں۔ یہاں پر ہمارا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ کوئی ہستی ہے جو موجود ہے، اور کوئی ہستی ہے جس نے اس جسم کو بنایا، اور وہ خدا وحدہ لا شریک خدا ہے۔ خب پہلے درس کے اندر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ انسان کیوں پیدا ہوا، اور اس دوسرے درس کے اندر ہم یہ جان چکے کہ خدا موجود ہے،
اور خدا کی وحدانیت پر دلائل بھی موجود ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عقلی دلائل پیش کیے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اب یہاں سے آگے موضوع توحید میں داخل ہو جائیں گے، یہ تمہیدی گفتگو، تاکہ ہم موضوع کی معرفت حاصل کر لیں اور پھر اگلے جب ہم موضوع کی طرف بڑھیں تو اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان تر ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب صلی علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام برادران کو، تمام طلباء کو مطلع الفجر تعلیمی تربیتی و فکری کارگاہ میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہمارا اس کارگاہ کے اندر احکام کا دوسرا درس شروع ہوتا ہے، اور کل کے درس کے اندر ہم نے گفتگو کی تھی کہ خداوند متعال نے جو مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے قوانین وضع کیے ہیں ان کو 3 طرح تقسیم کر دیا ہے۔ ایک کو اصول دین کہا گیا ہے، ایک کو فروع دین کہا گیا، اور ایک کو اخلاق کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ اور ہماری جو گفتگو احکامات کے اندر، فقہ کے اندر، اس موضوع کے اندر گفتگو ہے وہ فروع دین کے اندر ہوگی۔ اور پھر یہاں تک بات پہنچی تھی ہماری کہ ان فروع دین کو سمجھنے کے لیے ائمہ کے بعد جو وسیلہ ہمارے پاس موجود ہے وہ 3 طریقے ہیں۔ یا تو ہم مجتہد ہو جائیں تاکہ ائمہ کی روایات سے، قرآن کریم سے ہم ان کو سمجھ سکیں، یا ہم احتیاط پر عمل کریں، یا ہم تقلید کریں۔ اب جو گفتگو ہماری شروع ہونی ہے وہ اس موضوع تقلید کے اندر شروع ہونی ہے۔ ایک نقطہ جو پچھلے درس میں بیان کیا تھا اور اس کو آج پھر آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب تقلید جو ہم نے کرنی ہے تو اس کو شروع کب کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہے، اس کے اندر آج ہماری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے تو جو شخص بھی 14 سال قمری ہو چکا ہے، جن چاند کے لحاظ سے 14 سال کا ہو چکا ہے، وہ بالغ ہے۔ یا بلوغت کی دوسری نشانی ہے، جن میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حالت نیند میں یا حالت بیداری میں منی کا خارج ہو جانا۔ اگر اس کے حالت نیند میں، حالت بیداری میں جو ہے وہ منی خارج ہو جاتی ہے تو وہ شخص بھی کیا ہے، بالغ ہو چکا ہے۔ بے شک ابھی وہ 14 سال کا نہیں ہوا، لیکن کوئی دوسری شرط جو پوری ہو چکی ہے وہ بلوغت کی، اس وجہ سے وہ شخص ابھی بالغ ہو چکا ہے۔ اب یہ شخص جو بالغ ہو چکا ہے اور اس کے اوپر نماز بھی واجب ہو گئی، روزہ واجب ہو گیا، حج واجب ہو گیا، باقی چیزیں واجب حرام، یہ تمام چیزیں اس نے اب لحاظ کرنی ہیں، تو اس کو کیسے پتہ چلے کہ کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز حرام ہے؟ ہم نے بتایا اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ یا تو وہ خود مجتہد ہو، یا وہ احتیاط پر عمل کرتا ہو، یا وہ تقلید کرے۔ اب 14 سال کا شخص جو عموماً دیکھا جاتا ہے وہ خود مجتہد بھی نہیں ہے اور احتیاط پر بھی عمل نہیں کرتا، جو تیسرا طریقہ بچ جاتا ہے وہ ہے تقلید۔ خوب یہ شخص تقلید کرے گا، تقلید کے مطابق اپنا عمل انجام دے گا، یعنی کسی بھی ایسے مجتہد کی، ایک ایسے عالم کی جو درجہ اجتہاد پر فائز ہو چکا ہو اور اس کے اندر تمام مذکورہ شرائط جو بھی آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی اگر وہ موجود ہوں تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تقلید کرے، اور اگر یہ تقلید نہیں کرتا تو اس کا جو عمل ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی کاپیاں نکالیں اور پین نکالیں، اور جو شرائط آپ کو مجتہد کی بتائی جا رہی ہیں جس کی تقلید کرنا ضروری ہے اس کے بارے میں آپ لکھیں۔ سب سے پہلی شرط کہ جو ایک مرجع تقلید کے اندر ہونا ضروری ہے، جس کی آپ نے تقلید کرنی ہے، وہ پہلی شرط ہے اجتہاد، کہ وہ فقہ میں، اصول میں، منطق میں، فلسفے میں، درایت میں، علم الرجال میں، اس کے علاوہ بہت سے ایسے علوم ہیں کہ جو ابھی آپ کے سامنے فضاحت کے ساتھ اگر بیان کرنا شروع کریں تو خود ایک گفتگو اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ مجتہد جو اس درجہ اجتہاد پر پہنچتا ہے وہ ان تمام علوم کے اندر ملکہ رکھتا ہے، یعنی وہ ان کے اندر ہائی لیول کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اگر میں آپ کو آپ کی زبان میں، عام زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں، اور وہ اس تعلیم کو جاری رکھتا ہے اور جاری رکھتے ہوئے اس مقام تک، اس پوسٹ تک، اس ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن فقط یہ ڈگری ہونا، اجتہاد کی ڈگری ہونا کافی نہیں ہے، مجتہد ہونا فقط کافی نہیں ہے کہ اس کی تقلید بھی کی جائے۔ اس کے لیے دوسری شرط جو ہونا ضروری ہے وہ ہے عدالت۔ عدالت یعنی ایک عادل شخص کی آپ نے تقلید کرنی ہے، غیر عادل کی تقلید
نہیں کرنی۔ تیسری شرط جو اس کے اندر ہونا ضروری ہے وہ ہے عقل و بلوغ، یعنی عاقل بھی ہونا چاہیے اور بالغ بھی ہونا چاہیے۔ نابالغ کی تقلید نہیں کر سکتے اور جو مجنون ہے اس کی بھی تقلید نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہے کہ زندہ بودن، وہ شخص جس کی آپ نے تقلید کرنی ہے وہ مرجع تقلید زندہ ہونا چاہیے، میت کی تقلید آپ نہیں کر سکتے۔ مثال ابھی ہمارے سامنے رہبر معظم سید علی خامنہئی موجود ہیں، لیکن ان سے پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، اور بہت سارے مومنین مسلمین نے امام خمینی کی تقلید کی تھی۔ اب جب وہ امام خمینی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو اب وہ اس تقلید پر آیا باقی رہ سکتے ہیں نہیں باقی رہ سکتے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اب ایک زندہ مجتہد کی طرف رجوع کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ اب ہمارے لیے کیا حکم موجود ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے کہ وہ شخص جس کی آپ نے تقلید کرنی ہے وہ مرد ہونا چاہیے۔ مجتہد عورت بھی ہو سکتی ہے لیکن اس عورت مجتہدہ کی آپ تقلید نہیں کر سکتے، مرجع تقلید کو ہمیشہ مرد ہونا چاہیے۔ اگلی شرط یہ ہے کہ مرجع تقلید کو شیعہ 12 امامی ہونا چاہیے۔ اب یہ شیعہ 12 امامی کی شرط کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ شیعوں کے اندر بعض گروہ موجود ہیں۔ ایک ہیں جو 4 اماموں کو مانتے ہیں، یعنی امام زین العابدین تک ہمارے ساتھ ہمارے 12 اماموں والوں کے ساتھ شامل ہیں، اس کے بعد حضرت زید کو امام مانتے ہیں۔ بعض ہیں جو 6 امامی ہیں، یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو امام مانتے ہیں، اس کے بعد ان کے بڑے بیٹے جو وفات پا چکے تھے ان کو حضرت اسماعیل کو امام مانتے ہیں، جبکہ حضرت امام موسیٰ کاظم کو امام نہیں مانتے۔ ایک گروہ ہے جو 8 امامی ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم تک امام مانتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ حضرت امام علی رضا کو امام نہیں مانتے، یعنی یہ گروہ ہیں۔ لیکن جو 12 امامی ہیں، یعنی جو امام علی سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک امام مانتے ہیں، وہ شخص مجتہد ہو تو آپ اس کی تقلید کر سکتے ہیں۔ اور ایک اہم شرط ہے حلال زادہ ہو، یعنی اس کی پیدائش حلال طریقے سے نکاح کے ذریعے ہوئی ہو، زنا یا کسی بھی اور حرام ذریعے سے پیدائش نہیں ہوئی ہو، کیونکہ بے شک یہ خود حرام زادہ ہونا اس کے لیے ایک عیب سمجھا جاتا ہے۔ یہ مجتہد بن سکتا ہے، درجہ اجتہاد پر فائز ہو سکتا ہے، لیکن اس کی آپ تقلید نہیں کر سکتے۔ اور احتیاط واجب کی بنیاد پر اس شخص کو جس کی آپ نے تقلید کرنی ہے یہ عالم ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے اور دنیا کا حریص نہیں ہونا چاہیے، دنیا کا لالچی نہیں ہونا چاہیے، دنیا اس کے سامنے جو ہے وہ حقیر ہونی چاہیے، تو پھر اس شخص کی آپ تقلید کر سکتے ہیں۔ خوب ایک بار میں پھر دہرا دیتا ہوں شرائط کہ اجتہاد ہونا چاہیے اس شخص کے اندر، عدالت ہونی چاہیے جس کی آپ نے تقلید کرنی ہے، نمبر 3 عاقل اور بالغ ہونا چاہیے، نمبر 4 زندہ ہونا چاہیے، نمبر 5 مرد ہونا چاہیے، نمبر 6 شیعہ 12 امامی ہونا چاہیے، نمبر 7 حلال زادہ ہونا چاہیے، نمبر 8 عالم ہونا چاہیے، اور نمبر 9 دنیا کا حریص نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ شخص جو دنیا کا حریص نہ ہو، جو عالم ہو، عالم نہیں عالم، یعنی سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اس کی تقلید کریں۔ خوب یہ شرائط ہیں مجتہد کی، اور ساتھ ہی کچھ مسائل بھی آپ کے سامنے میں بیان کرتا چلوں کہ اب اس مجتہد سے ہم نے فتویٰ لینا کیسے ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جو حکم بیان کر رہا ہے یہ ہم تک کیسے پہنچے گا۔ بالفرض اگر ہم سادہ سی مثال لیں، ابھی رہبر معظم اگر ہم ان کی تقلید کرتے ہیں تو وہ موجود ہے ایران میں، تو ہم نے اگر ان سے فتویٰ لینا ہے تو ہم کیا طریقہ کار ان سے فتویٰ لینے کے، ان سے حکم لینے کے؟ تو فرماتے ہیں کہ 4 طریقہ کار آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ بھی آپ اپنی کاپیوں میں دیکھ لیں، چاروں طریقہ کار کہ کسی جو ہے وہ مجتہد سے فتویٰ اخذ کرنے کے کیا طریقہ کار ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ آپ خود مجتہد سے سنیں اس بات کو، خود اس سے پوچھیں سوال اور اس سے سوال کا جواب لے لیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ 2 عادل افراد سے آپ سنیں،
یعنی دو ایسے افراد جن کی عدالت کے اوپر آپ کو یقین ہے، وہ آپ کو اس مجتہد کی طرف سے ایک فتویٰ نقل کرتے ہیں، تو آپ ان کی عدالت پہ یقین رکھتے ہوئے اس فتوے کے اوپر جو ہے وہ عمل کر سکتے ہو۔ تیسری چیز ہے کہ کسی ایک مورد اطمینان شخص سے بھی سنیں، یا تو دو عادل مل جائیں تو مل جائیں، اگر دو نہیں ملتے ایک ایسا ملتا ہے جس کے اوپر آپ کو مکمل اطمینان ہے کہ یہ شخص آپ کے سامنے غلط بیانی نہیں کرے گا، تو آپ اس شخص کے اوپر جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، آپ اس شخص کے لیے اس کی کہی ہوئی بات پر کہ اس مجتہد نے یہ فتویٰ بیان کیا اس پر عمل آپ کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا ذریعہ یہ ہے کہ مجتہد کی طرف سے جو رسالہ عملیہ یعنی توضیح المسائل، ایک مسائل کی کتاب بیان کی جاتی ہے، اگر آپ کو یقین ہو کہ اس کتاب کے اندر کسی قسم کی غلطی نہیں ہے، کسی قسم کا نقص نہیں ہے، تو آپ اس کے مطابق بھی عمل کر کے اپنا جو ہے وہ زندگی کے امور کو بجا لا سکتے ہیں۔ خوب یہ چار طریقہ کار ہے کہ یا خود مجتہد سے سنیں، یا کسی دو عادل شخص سے سنیں، یا کسی ایک مورد اطمینان شخص سے سنیں، یا مجتہد کی توضیح المسائل سے آپ خود اس مسئلے کو پڑھیں، تو یہ مسائل جو ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوں گے، اور اس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر ان مجتہدین کے فتویٰ کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ خوب ابھی پھر یہاں پر آپ کے سامنے میں تذکر دے دوں کہ جو افراد 14 سال کے ہو چکے ہیں اور ابھی تک تقلید نہیں کی، تو پہلے بھی پچھلے درس میں بتایا کہ تقلید کے بغیر کوئی عمل آپ کا قابل قبول نہیں ہے، تو ابھی بیٹھے بیٹھے آپ نیت کریں کہ آج سے میں بالفرض رہبر معظم سید علی خامنہئی کی تقلید کرتا ہوں، اور آج کے بعد جو میرا عمل ہوگا میں ان کے فتویٰ کے مطابق اس عمل کو انجام دوں گا۔ تو یہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر پھر تبدیلی آئے، اور ہم اس کو ایک آسان انداز سے اپنی زندگی کا سفر جو ہے وہ آگے بڑھا کے چل سکیں۔ اگلے درس تک اپنے استاد، اپنے مہربان، اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جو کل قوانین و ضوابط اور رولز ایک کلاس روم کے آپ کو بتائے تھے، میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت وہ چاروں چیزیں پوری کر کے آپ بیٹھے ہوں گے۔ آپ سب کے پاس نوٹ بک بھی ہوگی، اور آپ کے پاس پینسل پین بھی ہوگا، اور یقیناً آپ نے کل جس وقت یہ کلاس اٹینڈ کی تھی آج بھی اسی وقت اٹینڈ کر رہے ہوں گے، اور یقیناً میں امید کرتا ہوں اور مجھے آپ کے اوپر پورا اعتماد ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر ڈسٹربنس نہیں ہے، آپ کالز نہیں سن رہے، آپ میسیجز کو رپلائی نہیں کر رہے ہوں گے، آپ کسی پرسکون جگہ پر ہیں جہاں پر کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہا ہو۔ اور چوتھی چیز جو اس درس کے لیے میں نے عرض کی تھی وہ یہ کہ آپ سب کے پاس قرآن بھی موجود ہوگا۔ سب سے بہتر تو یہ کہ آپ کے پاس قرآن کتابی شکل میں ہو، اگر نہیں بھی ہے تو موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں یا پیڈ پہ کسی بھی چیز کے اوپر آپ کے سامنے قرآن ہونا چاہیے۔ اگر یہ ساری چیزیں مہیا ہیں اور پوری ہیں تو ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک وقت ہے 30 سیکنڈ کا کہ آپ 30 سیکنڈ میں یہ ساری چیزیں پوری کر لیں۔ اور جب تک میں کل جو میں نے آپ کے سامنے باتیں کی تھیں ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ کل ہم نے سورہ قدر پڑھی تھی، ہم نے سورہ قدر کی تلاوت بھی کی تھی، اور یقیناً ہم نے یاد بھی کر لی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی یاد سب نے کی ہوگی۔ ترجمہ بھی ہم نے سورہ قدر کا پڑھا، اور اس کے اندر دو اہم باتیں جو ہوئیں وہ بھی آپ کے سامنے جو بیان کی گئی تھیں۔ پہلی یہ کہ یہ سورہ قدر بتا رہی ہے کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور دوسری بات یہ کہ اس کو لیلۃ القدر یا شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات میں انسانوں کا نصیب، انسانوں کی قسمت، انسانوں کا مقدر معین ہوتا ہے، فکس ہوتا ہے۔ اور وہ کس طرح فکس ہوتا ہے؟ وہ قرآن کی رہنمائی اور قرآن کی ہدایت کی روشنی میں ہم نے اللہ سے دعا مانگ کر اپنے لیے سال بھر کے لیے اپنا مقدر اللہ سے طلب کرنا کہ اے پروردگار اس قرآن اور کتاب کی روشنی میں مجھے یہ امور چاہیے، مجھے ان کی ضرورت ہے۔ اور روایات میں بھی ایسا ہی بیان ہوا ہے کہ جو پہلی شب قدر ہے 19ویں شب، اس میں اللہ کے سامنے ہم اپنی دعائیں اور التجائیں اور درخواستیں رکھتے ہیں۔
دوسری شب قدر میں جو 21ویں شب ہے اس کے بارے میں یہ بیان ہوا روایات کے اندر کہ اس رات میں ہم نظر ثانی کرتے ہیں، ایک دفعہ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ جو میں نے اللہ سے مانگا ہے وہ ٹھیک ہے یا مجھے اور بھی مانگنا چاہیے، کوئی میں نے ایسی بات تو نہیں اللہ سے کر دی جو شاید مجھے نہیں مانگنا چاہیے تھا، کوئی میں نے خطرناک اپنے لیے مضر چیز تو نہیں طلب کر لی۔ جیسے ہوتا ہے کبھی بچہ چھری مانگتا ہے تو آپ اس کو چھری نہیں دیتے کیونکہ چھری اس کے لیے نقصان دہ ہے، وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور تیسری رات جو 23ویں کی رات ہے شب قدر، اور بھی شبۂ قدر ہیں لیکن میں ایک روایت کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، اس کے بارے میں یہ بیان ہوتا ہے کہ اس رات میں ان ساری چیزوں کو فائنلائز کر دیا جاتا ہے، حتمی کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کل کی جو ہم نے گفتگو کی تھی اس حوالے سے ایک مختصر سا میں نے اشارہ اس لیے کیا تاکہ ہمارے وہ دوست جو ابھی کاپی پینسل نہیں لائے تھے، جو کسی پرسکون جگہ پر نہیں بیٹھے ہوئے تھے، جو موبائل میں فون کر رہے تھے یا میسیجز کا رپلائی کر رہے تھے، وہ سارے کام چھوڑ کر اور قرآن لے کر یہاں پر ہمارے ساتھ آ کر بیٹھے، ان تمام ہزاروں افراد کے ساتھ جو اس وقت آن لائن موجود ہیں اور اس درس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ ہم دونوں، میں بھی اور آپ لوگ بھی، ہم سارے مل کے اس وقت قرآن کی بارگاہ میں موجود ہیں، قرآن کے سامنے موجود ہیں، اور قرآن کے سامنے موجود ہونے کا جو ادب و احترام ہے وہ ہم سب نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اب جو دوست ہمارے اس وقت ٹانگیں پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، چونکہ ہم قرآن کا درس لے رہے ہیں تو ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھیں، اور ایسے بیٹھیں کہ آپ قرآن کے سامنے قرآن کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ اور جیسے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کو پڑھتا ہوں، تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور ہم چلتے ہیں آج کے درس کی طرف، اور آج کی جو صورتیں ہم نے پڑھنی ہیں اس میں سے پہلی صورت جو یقیناً آپ نے سنی ہوئی ہے اور مجھے امید ہے کہ یاد بھی ہوگی، اور اگر نہیں بھی یاد تو آپ سب اس کو یاد کریں گے، وہ ہے سورہ عصر۔ قرآن کی سورہ ہے یہ سورہ عصر۔ یہ غالباً میں ابھی آپ کو اس کا نمبر بھی بتا دوں کہ سورہ عصر 103 نمبر سورت ہے قرآن کی۔ ابھی آپ کے سامنے یہ سورت چلائی جائے گی ایک خوبصورت قاری کی آواز میں، آپ نے ساتھ تلاوت کرنی ہے اونچی آواز سے۔ یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اونچی آواز سے تلاوت کریں، اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے پڑھنا ہے، غور کرنا ہے ترجمے کے اوپر۔ آپ یہ تلاوت سن کر واپس آئیں، پھر ہم آگے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سورۃ العصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جی، آپ نے تلاوت کی، سنی اور اس کے ترجمے کی طرف غور کیا۔ بہت مختصر صورت جس کو یاد کرنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، اور ماشاءاللہ آپ تو اتنے ذہین بچے اور نوجوان ہیں کہ آپ نے تو بہت کچھ ازبر کیا ہوا ہے، بہت کچھ میمورائز کیا ہوا ہے، بہت کچھ یاد آپ نے کیا ہوا ہے، آپ کے لیے تو یہ یاد کرنا مشکل نہیں ہے۔ اب آئیں ہم ذرا اس کے ترجمے اور اس کے اندر جو اہم باتیں ہوئی ہیں اس کے اوپر غور کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ جب ول کر کے واو کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے قسم کھانا، جیسے ہم کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم۔ یہ قسم اللہ کھا رہا ہے، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، ہم بعض اوقات خدا نہ خواستہ، مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہمارا جوان اور عزیز اور بچہ نہیں ہوگا جو جھوٹی قسم کھاتا ہو، لیکن کبھی کچھ لوگ جھوٹی قسم بھی کھاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہت گناہ ہے بڑا۔ جھوٹ تو بالکل ہی کسی بھی صورت بولنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ قسم کھا رہا ہے، کسی قسم کھا رہا ہے؟ زمانے کی قسم، ٹائم کی قسم کھا رہا ہے۔ اور قسم کیوں کھا رہا ہے؟ ایک بہت امپورٹنٹ اور ضروری بات ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ قسم کھا رہا ہے، اور ساتھ ہی اگلی ضروری بات کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ والعصر، زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے۔
ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہو رہی کہ جو 1400 سال پہلے عربستان میں، سعودی عرب میں لوگ رہتے تھے وہ خسارے میں ہیں، جو مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں وہ خسارے میں ہیں، جو بر صغیر میں انڈیا میں رہتے ہیں وہ خسارے میں ہیں، پاکستان میں جو رہتے ہیں وہ خسارے میں ہیں، افغانستان میں جو رہتے ہیں وہ خسارے میں ہیں، یا یورپ میں جو رہتے ہیں وہ خسارے میں ہیں، جو سینٹرل ایشین کنٹریز میں رہتے ہیں وہ خسارے میں ہیں۔ اس سے مراد کوئی خاص علاقہ اور خطہ نہیں ہے، اس سے مراد ہر انسان خسارے میں ہے، چاہے وہ کسی بھی زمانے کا ہو، چاہے وہ کسی بھی سرزمین کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، سارے کے سارے لوگ لاس میں، خسارے میں، خسارہ، لاس، نقصان۔ اب یہ کیا بات ہو؟ یہ تو بڑی خوفناک بات ہے، ڈرنے والی بات ہے۔ یقیناً ڈرنا بھی چاہیے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے، اللہ رب العزت اس کتاب میں جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا، کہا گیا کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی ہے، یہ جیسے اللہ نے بھیجی یہ بالکل ویسے ہی ہر ایک کے پاس ہے۔ میرے پاس جو قرآن ہے وہ بالکل وہی ہے جو اس وقت ہمارے دوست یورپ میں بیٹھ کر یہ درس سن رہے ہیں، یا جو مثلاً کسی اور خطے میں بیٹھ کر، انڈیا میں بیٹھ کر، کارگل میں بیٹھ کر، یا کوئی فرض کریں ہمارا دوست احباب مڈل ایسٹ میں بیٹھ کر کوئی یہ درس سن رہا ہے۔ جو آپ سب کے پاس قرآن ہے، میرے پاس بھی وہی قرآن ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس عظیم کتاب کے اندر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ زمانے کی قسم انسان خسارے کے اندر ہے، انسان خسارے میں ہے، یعنی گھاٹے میں، نقصان میں۔ کیوں خسارے میں؟ اس کا جواب اگلی آیت میں موجود ہے۔ جو یہ چار کام نہیں کر رہا وہ خسارے میں ہے، جو یہ چار کام کر رہا ہے وہ خسارے میں نہیں ہو سکتا، وہ بالکل محفوظ ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی یہ چار کام نہیں کر رہا وہ خطرے کے اندر موجود ہے، وہ نقصان میں ہے، وہ خسارے میں ہے، اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ بچ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ یہ چار کام نہیں کر رہا۔ لیکن جو آدمی، جو جوان، جو خاتون، جو مرد یہ چار کام کرے گا وہ خسارے میں نہیں ہوگا۔ وہ کیا کام ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ پہلی چیز، جو صاحب ایمان ہوگا، جس میں ایمان ہے، وہ خسارے سے بچ گیا۔ دوسری چیز، جو اعمال صالح انجام دے گا، صالح اعمال انجام دے گا، وہ خسارے سے بچ جائے گا۔ تیسری چیز، جو دوسروں کو حق اور حقیقت کی وصیت کرے گا، تاکید کرے گا، ان کو رہنمائی کرے گا، وہ خسارے میں نہیں ہوگا۔ اور چوتھی چیز، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو صبر کی تلقین کرے گا، صبر کی وصیت کرے گا، صبر کا درس دے گا، جو خود بھی صبر کرے گا اور لوگوں کو بھی صبر کروائے گا، وہ خسارے میں نہیں ہوگا۔ زمانے کی قسم اللہ نے کھائی یہ بتانے کے لیے کہ بہت ضروری بات ہونے والی ہے، اور وہ یہ کہ سب انسان خسارے اور نقصان اور لاس میں ہیں۔ لیکن اس خسارے اور نقصان سے باہر کون لوگ ہیں، یا جو باہر آنا چاہتے ہیں وہ کون ہیں؟ جن کو جو یہ چار کام میں مصروف ہوں گے، جو چار کام کریں گے یا چار کام کر رہے ہیں، یا اگر باہر آنا چاہتے ہیں نقصان سے تو ان کو یہ چار کام کرنے پڑیں گے۔ وہ کیا؟ پہلا ایمان۔ کس پر ایمان؟ اللہ پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، قیامت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ اور ایمان وہ نہیں جو صرف ذہن میں، ایمان وہ جو احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ ایمان وہ جو ہمارے اعضاء و جوارح، ہماری باڈی سے، ہمارے جسم سے جو ایمان ظاہر ہو، یعنی زبان سے ہم اقرار کریں، زبان سے ہم مانیں کہ میرا ان چیزوں پر ایمان ہے، ان باتوں پر ایمان ہے، دل کے اندر ہمارے ایمان موجود ہو، اور ہم اسی ایمان کے مطابق اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے کانوں سے، اپنے وجود سے عمل بھی انجام دیں۔ وہ والا ایمان، وہ ایمان جس کا نتیجہ اگلی بات ہے، کون سی؟ عمل صالح، صالح عمل۔ وہ عمل صالح مختصر، یہ آپ نوٹ کریں گے انشاءاللہ یقیناً۔ عمل صالح سے مراد وہ عمل جس میں صلاحیت ہو کہ ایک انسان کو اللہ تک پہنچا دے، کمال تک پہنچا دے۔ ہر وہ صلاحیت والا عمل، ہر وہ کیپیبل عمل، ہر وہ کام جس کے اندر، ہر وہ ایکشن آپ کا جس کے اندر یہ طاقت ہو کہ وہ آپ کو اللہ کے قریب کرے،
وہ عمل صالح کہلائے گا۔ تیسری چیز وہ لوگ یا تیسرا کام وہ چیز کہ صبر کے حق کی وصیت اور حق کی تعلیم دیں، یعنی خود بھی انسان حق کے اوپر چلے اور اپنے اہل و عیال، بھائیوں، دوستوں، اپنے کلاس فیلوز کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کزنز کو، اپنے بڑوں کو، چھوٹوں کو حق کی تعلیم اور تلقین کریں۔ اور تیسری چیز خود بھی صبر کریں اور دوسروں کو بھی صبر کی تعلیم اور دوسروں کو بھی صبر کا پیغام دیں کہ صبر کریں۔ صبر سے مراد بھی یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، بلکہ صبر سے مراد مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود، رکاوٹوں کے باوجود اپنے ہدف اور مقصد کی طرف تیزی سے بڑھتے چلے جانا صبر کہلاتا ہے۔ صبر ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کو، بیٹھ جانے کو نہیں کہتے، صبر چھپ جانے کو نہیں کہتے، صبر مشکلات اور رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے اپنے ہدف اور مقصد کی طرف، مثلا آپ میں سے بہت سارے ہیں جو ابھی ایگزامز دے رہے ہوں گے، اسٹوڈنٹس بہت ساروں نے ایگزام دے لیے ہیں، کورس مشکل ہے، کورس لینتھی ہے، ٹف شیڈیول ہے، ٹائم ٹیبل بڑا سخت بنایا گیا ہے، چھٹیاں نہیں ہیں، مثلا بہت ساری مشکلات ہیں، لیکن کیا آپ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں جی میں صبر کر رہا ہوں، میں ایگزام نہیں دے رہا؟ اگر آپ اس طرح کہیں تو کوئی آپ کو آپ کی بات قبول کرے گا؟ یہ صبر کہلائے گا نہیں۔ صبر کیا ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود، بے شک کورس زیادہ ہے، بے شک کتابیں جو ہیں وہ بہت ساری ہیں، بے شک سلیبس بڑا سخت ہے، باتیں مشکل ہیں، بے شک چھٹیاں بھی نہیں ہیں، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اس کے باوجود آپ ایگزام میں جاتے ہیں، آپ ایگزام سینٹر میں جاتے ہیں، جا کر پیپر دیتے ہیں، جا کر امتحان کا پرچہ حل کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ صبر کہلاتا ہے۔ تو یہ 4 باتیں اس کے اندر کی گئی ہیں۔ پہلی بات سب سے کی گئی ہے کہ زمانے کی قسم، یعنی بہت ضروری بات ہونے والی ہے۔ دوسری بات یہ کہ سب انسان خسارے میں ہے، یقیناً خسارے میں۔ کیوں خسارے میں؟ جو یہ 4 کام نہیں کر رہے۔ کون سے 4 کام؟ ایمان جن میں نہیں ہے وہ خسارے میں ہے، جو اعمال صالحہ انجام نہیں دے رہے وہ خسارے میں ہے، جو خود حق پر نہیں چلتے اور نہ ہی دوسروں کو تلقین کرتے ہیں وہ خسارے میں ہے، اور جو صبر نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی صبر کا پیغام نہیں دیتے وہ خسارے میں۔ لیکن جو یہ 4 کام کر رہے ہیں وہ سب کامیاب ہوں گے۔ سورہ عصر قرآن کی 103 نمبر سورت کے مطابق، جو یقیناً آپ یاد کریں گے انشاءاللہ اور اس کو دہرائیں گے اور گھر میں بھی سب کو کہیں گے کہ سب یاد کریں، اور اس کے اندر جو اہم یہ باتیں ہوئیں ان کے آپ اوپر توجہ کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل ایک اور سورت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خمینی ای امام، 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 ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست، این تویی پاسدار حق، خصم اهریمنان دوستدار حق، بود شعار تو به راه حق بیام، ز ما تو را درود، ز ما تو را سلام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام.
زد بر افق نور قرآن، در دل بهمن سرد تاریخ لاله سر زد ز خون شهیدان. لاله ها قامت سرخ عشقند، سرنوشت تو با خون نوشتند. پیکر پاکت ای جان به کف را، از ازل با شهادت سرشتند. پیکر پاکت ای جان به کف را، از ازل با شهادت سرشتند. بهمن خونین جاویدان، تا ابد زنده بادا قرآن. بهمن خونین جاویدان، تا ابد زنده یاد شهیدان. تا ابد زنده یاد شهیدان. تا ابد زنده یاد شهیدان. به خویشان، به دوستان، به یاران آشنا، به مردان تیز خشم که پیکار می کنند، به آنان که با قلم نوایی دردها به چشم جهانیان پدیدار می کنند. بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد. و این بندگی و این بار فقر و جد به سر تا سر جهان، به هر صورتی که هست نگون و گسسته باد، نگون و گسسته باد. ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف. لرزد از نام تو پایه ستم، پشت اهریمنان گشته از تو خم. مرز توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری. بود شعار تو به راه حق بیا، ز ما تو را درود، ز ما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم. من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم. من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد. دوسری عالمی جنگ میں کامیاب برطانیہ نے 1919 میں ایران میں ایک نئی حکومت کا اعلان کیا، وہ بھی وثوق الدولہ کی ریاست اور برطانیہ کی سلطنت کے تحت ایسی حکومت کے لاہیہ عمل کو منظور کیا گیا جس میں لشکری اور مالی امور کی نگرانی ایران کی حکومت کے ہاتھوں برطانیہ کے مشیروں کے مطابق ہوگی۔ لیکن سید حسن مدرس نے اس قانون کی مخالفت میں قیام کیا اور احمد شاہ قاجار پر دباؤ ڈالا اور اسے مجبور کیا کہ وہ انگریزوں کے ایک طرفہ دباؤ کو نہ قبول کرے۔ اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ ملک کے شمال اور جنوب میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ آذربائیجان کی رہبری ایرانی پارلیمنٹ کے ممبر شیخ محمد خیابانی نے سنبھالی اور شمال میں سردار میرزا کوچک خان نے۔ دونوں نے حکومت قاجار کے خلاف اعلان جہاد کیا اور نتیجے میں وثوق الدولہ استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد انگریزی حکومت نے ایک ایرانی اخباری نمائندے ضیاء الدین طباطبائی کو وزیر اعظم بنا دیا۔ یہ شخص ایرانی فوج کا افسر رضا خان کے ساتھ شریک ہو گیا تاکہ پائے تخت کو انقلابیوں کے چنگل سے آزاد کرا لیا جائے۔ ضیاء الدین نے تمام مخالفوں کو گرفتار کر کے قید خانے کی سلاخوں میں ڈال دیا، خاص کر ایران اسمبلی کے روح رواں سید حسن مدرس کو بھی۔ 3 مہینے بعد ضیاء الدین احمد شاہ قاجار کی حکومت کا تختہ پلٹانے والے فوج کے افسر رضا خان کو اپنی جگہ دے کر ہٹ گیا۔ رضا خان نے 1926 میں خود کو ایران کا بادشاہ اعلان کر دیا اور یہی پہلوی سلطنت کا آغاز تھا جو امام خمینی کے دور میں اپنے عروج پہ تھی۔
قاجار کی بادشاہی کو ختم کرنے کے بعد رضا خان پہلوی نئے بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایران کی کاشتکاری کی آدھی محصولات کا خود مالک ہو جائے، لہٰذا قانوناً ان کی سندوں کو اپنے نام کر لیا۔ رضا شاہ جواہرات اور زیورات کو جمع کرنے میں مشہور تھا۔ اس نے اپنی جائیداد اور ملکیت کی حفاظت کے لیے ایک طاقتور فوج بنانے کا عزم مصمم کیا۔ رضا شاہ ترکیہ کے کمال مصطفیٰ آتا ترک کے تجربات کی اندھی تقلید کرتا تھا۔ آتا ترک نے بے پردگی کا حکم دیا اور مسجدوں کو عجائب گھر میں تبدیل کر دیا، لہٰذا رضا شاہ آتا ترک کے تجربات سے استفادہ کرنے کے لیے آنکارا پہنچ گیا۔ I am very glad to see you in Turkey. رضا خان کا نظریہ عقائد ترک ہی والا تھا۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ اسلام کو رسمیت سے ہٹا دیں اور سروں سے چادریں چھین لی جائیں، اور اس کا نظریہ یہ بھی تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو بند کر دیا جائے۔ سن 1935 میں رضا شاہ نے علماء کو عمامہ پہننے سے منع کر دیا اور مجبور کیا کہ مغربی لباس پہنے۔ سن 1963 میں بے پردگی کا حکم نافذ کیا اور حکم دیا کہ ہجری قمری سال پر عمل نہ کیا جائے، اور اسی طرح حکم دیا کہ رسماً روز عاشورہ عزاداری بند کر دی جائے۔ حکم دیا کہ نماز جمعہ میں خطبہ نہ دیا جائے اور قرآن و دینی تعلیم اور شرعی مسائل کی تعلیم نہ دی جائے۔ جی دوستوں، آپ نے دیکھا کہ رضا خان جو کہ ایک پپٹ تھا برطانیہ حکومت کا، اب اس نے ایک اور فوجی جنرل تھا اور اپنے آپ کو شہنشاہ جو ڈکلیئر کیا، تو یہ اس نے آہستہ آہستہ ایران کو نہ سیکولر کرنا شروع کر دیا، یعنی ویسٹرنائز کرنا شروع کر دیا۔ اور اس نے کیا کیا کہ یہ بڑا مرعوب تھا جو کمال اتا ترک سے۔ کمال اتا ترک کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ کمال اتا ترک ٹرکی کے ورلڈ وار 2 کے بعد جس نے واقعی جب ختم ہوتا تھا، جی ہاں، یہ جو کمال اتا ترک تھا اس نے ترکی کو جو تھا نا سیکولر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہاں سے جتنی بھی مذہبی جو ان کے وہ تھے، ان کو تو باقاعدہ جہازوں میں بھر بھر کے پانی میں جا کے سمندر میں ڈبو دیا تھا۔ یہ بڑا مرعوب تھا کمال اتا ترک سے، اور یہ گیا وہاں پہ، ترکی گیا اور باقاعدہ اس سے ملاقات کی، اور واپس آ کے اس نے پھر وہی اقدام، یعنی 1935-1936 کا قصہ ہے یہ، کہ اس نے آ کے پھر وہی اقدام ایران میں شروع کر دیے کہ یعنی سب سے پہلے پردے کے اوپر اس نے پابندی لگا دی کہ کوئی بھی عورت پردہ نہیں کر سکتی، حجاب نہیں کر سکتی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک اور کام کیا کہ جمعے کے خطبے کے اوپر بھی پابندی لگا دی، جمعے نمازوں کے اوپر، باجماعت نماز کے اوپر اس نے پابندی لگا دی۔ علماء جو ہے روحانی لباس نہیں پہن سکتے، یہ بھی اس نے پابندی۔ عاشورے کے جلوس پہ دوستوں اس نے پابندی لگا دی، بلکہ جو ہے نا محرم کے جو ہے یعنی مثال کے طور پہ جو 40 یا جو 10 محرم کے جو مجالس ہیں اس کے اوپر بھی اس نے پابندی لگا دی۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ یہ رضا شاہ کیا شیعہ تھا؟ ہاں، اگر وہ امام کے جلوس کے اوپر عزاداری کے اوپر پابندی لگا رہا ہے تو یہ کیسا؟ ہاں، پیدائشی طور پہ تو کئی شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہوگا، کیونکہ ایران میں 90% جو ہے نا آبادی شیعوں کی ہے، لیکن عملاً تو جو ہے نا وہ آپ دیکھیں، شیعہ تو کہتے ہیں پیروکار امام کو، جو امام کے پیچھے اپنے قدم بہ قدم چلے اس کو شیعہ کہتے ہیں۔ تو یہ تو جسے کہتے ہیں زائونسٹ تھا، یہ تو جسے کہ سیکولر تھا، یزید والا کام، عملاً یزید والا کام کر رہا ہے کہ اس نے نا ہر طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ کس طرح نا ایران کو سیکولر بنائے، لوگوں کی اخلاقیات کو کس طرح تباہ کیا جائے، فحاشی اور جو ہے نا بےہودگی کو عام کیا جائے۔ ایسے میں جو ہے نا علماء حق، ان کے اوپر جو ہے نا ایک بہت بڑا فریضہ جو ہے ان کے کندھوں پہ آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ کیونکہ علماء ورثۃ الانبیاء ہیں، نبی کے وارث ہیں، تو انہوں نے نبیوں والا کام کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مختصر سی مدت میں انقلاب کیسے لے کے آئے تھے، اور اسی طرح اب انہوں نے بھی، امام خمینی نے بھی سیرت رسول پہ عمل کرتے ہوئے، سنت رسول پہ عمل کرتے ہوئے وہی کام کرنا ہے۔ یہیں سے فرق ہمیں پتہ چلتا ہے علماء حق اور علماء سو کا۔ علماء سو ایسے میں تو بالکل جسے کہتے ہیں لا تعلق، کہ تم کو پڑھائی کیا پڑھی، اپنی نبیڑ تو، لیکن علماء حق میدان میں اترتے ہیں۔ ابھی امام ابھی ینگ ہے، لیکن امام نے آپ دیکھیں مختلف اقدام کہ امام نے ایک تو یہ کام کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، قرآن میں ہے نا کہ سورہ بقرہ میں بھی ہے، کہ سورہ آل عمران میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رسول اللہ نے انقلاب برپا کیا تھا۔
کہ قرآن کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سی مدت میں، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ایک نبی کو مبعوث کیا اور انہوں نے کیا کیا، یتلو علیہم آیاتی۔ یتلو علیہم آیاتی کا مطلب ہے، ہم اکثر ترجمہ کرنے والے قرآن یعنی آیات کی تلاوت کی نہیں، یتلو یعنی آیات کے کوڈ کھولے، ہاں، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کیا، یزکیہم، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے کیا حالات تھے کہ وہ گمراہی اور تباہی کے آخری درجے تک پہنچ چکے تھے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو جو پیدا ہوئی زندہ گاڑ دیتے تھے، اور پانی اور جیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ان کے اوپر جھگڑے ہوتے تھے، اور وہ جیسے سالوں سال ان کے یہاں پہ چھوٹی باتوں پہ جھگڑ پڑتے تھے، اور پھر وہ ایک دوسرے کو قتل و غارت کرتے تھے۔ جب ماں باپ مرتا تھا، مائیں بیٹوں میں تقسیم ہو جاتی، کسی قسم کے انسانی حقوق کی وہ روادار نہیں تھے، بت پرستی جیسے پست عقیدے کے وہ مالک تھے۔ لیکن اس مختصر عرصے میں رسول اللہ نے ان بنیادوں پہ اس معاشرے میں ایک انقلاب عظیم جو ہے نا وہ برپا کیا تھا۔ امام خمینی بھی وارث نبی کے ہونے کے بعد اب شاہ کیا چاہ رہا ہے، سیکولر کرنا چاہ رہا ہے، وہی فحاشی، بےہودگی اور یہ چیزیں، تو امام نے کیا کیا، وہ یتلو علیہم آیاتی، سب سے پہلے تو آیات کے کوڈ کھولے۔ یعنی مثال کے طور پہ طاغوت، اب لوگوں کے جو ہے نا وہ بتایا گیا کہ طاغوت کا مطلب شیطان ہے، لیکن امام نے بتایا طاغوت کس کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے نا جو دین اور سیاست میں جدائی تھی، امام نے کہا دین این سیاست، سیاست این دینس، یعنی اپنے آپ کو لا تعلق نہیں کیا معاشرے سے۔ اور تیسری چیز ہے کہ ان کے اندر یزکیہم، تزکیہ نفس کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی، یعنی ان کو درس اخلاق دینے شروع کیے، درس قرآن شروع کر دیے۔ ایسے میں امام لا تعلق نہیں رہے، بلکہ معاشرے کے اندر انہوں نے کام کیا۔ 45 ایئرز یعنی 45 سال وہ جو ہے نا جو قم کا مدرسہ ہے وہاں پر جو ہے وہ مدرس بھی رہے، اور پھر ہوتے ہوتے یعنی مدیر اعلیٰ تک وہ پہنچے۔ اور آپ دیکھیں کہ پھر کس طرح اس عوام میں جس میں وہ چاہ رہا تھا کہ ہر قسم کی طریقے سے ان کو اخلاقی گراوٹ کا شکار کر دے، امام نے کس طرح، اور پھر شاہ کے اوپر تنقید کی، یعنی اس کے مختلف جو ہے نا یہ اس کے کار وہ تھے، اس کے اوپر امام کی بھرپور تنقید رہی ہر وقت کے امام وہ کیا کر رہا تھا۔ جیسے کہ برطانیہ اور جسے کہتے ہیں رشیا، وہ قابض تھے تیل کے اوپر، امام کی جو ہے نا وہ لوگوں کو بیداری کے دین کے خلاف اٹھیں، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل ویسی بات ہوگی نا جیسے مطلب آج کل لوگوں کا زور ہے کہ مطلب پچھلے جو ظالم گزرے ہیں ان کے اوپر لوگ تنقید کرتے ہیں، لیکن آج کے ظالم کو لوگ نہیں دیکھ رہے۔ بہت اچھی بات کی کہ امام نے یہی بتایا کہ دیکھو کہ تم جو ہو وہ جو یزید یا فرعون و نمرود کے اوپر تم کرتے ہو، لیکن جو وقت کا فرعون ہے، جو وقت کا یزید ہے، اصل تو اس سے برات ہے۔ فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ، قرآن یہ کہتا ہے کہ آیت الکرسی کے الفاظ ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جو طاغوت سے اپنا بیزاری کا اظہار کرے گا، براءت کرے گا، اور اس کا مکمل اللہ کے اوپر ایمان ہوگا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وہی پہنچے گا، وہی کامیابی کی رسی تک، وہی کامیابی تک پہنچے گا جو یہ کام کرے گا۔ اور امام نے یہ کر کے دکھایا ہے نا۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ رضا شاہ اپنے بیٹے محمد رضا شاہ کو حکومت سنبھالنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ محمد رضا شاہ نے ایران کے مدرسہ نظام میں تعلیم حاصل کی اور اتریش میں پڑھائی مکمل کی، اور لوٹنے کے بعد اپنے باپ کی رہنمائی میں اپنی سیاسی کارکردگیوں کو شروع کیا۔ رضا شاہ چاہتا تھا کہ حکومت کو دوسرے ملوک کے یہاں شادی کرنے کے ذریعے سے طاقتور کرے۔ اسی بنا پر مصر کے بادشاہ ملک فاروق کی خواہر شہزادی فوزیہ کے لیے اپنے بیٹے کا پیغام بھیجا۔ اس زمانے میں سید حسن مدرس کے قتل کی وجہ سے پارلیمنٹ میں جو حکومت کے مخالف نمائندے تھے وہ اپنی قوی ترین اور نمایاں ترین ساتھی سے محروم ہو چکے تھے۔
اس وقت تک جوان روح اللہ بھی سیاسی مسائل میں وارد نہیں ہوئے تھے، لیکن جو حوادث ان کے سامنے رونما ہو رہے وہ خود ان حوادث کی تہ تک پہنچ رہے تھے۔ امام خمینی نے 45 سال ایران کے روحانی شہر قم میں زندگی گزاری۔ امام مدرسہ فیضیہ میں رہتے تھے اور وہاں ایک طالب علم کے عنوان سے آئے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی اور طالب علمی کے زمانے کو جلد ہی تکمیل تک پہنچایا اور وہاں جلد ہی بڑے اساتذہ میں شمار ہونے لگے۔ آپ رضا شاہ پہلوی کے ہم عصر تھے۔ رضا شاہ چاہتا تھا کہ حکومت ترکیہ کے تجربوں کو یہاں بھی آزمائے۔ رضا شاہ نے اس بات کی کوشش کی کہ ایران کے اسلامی معاشرے کو مغربی معاشرہ بنا دے۔ اس کوشش میں اس کے بڑے کام کشف حجاب یعنی بے پردگی اور عاشور کی تعزیہ داری اور عزاداری کو ممنوع قرار دینا، نماز جمعہ کے خطبوں کو بند کروانا، دینی مدرسوں کو بند کروانا، اس سے علماء دین کی امنیت اور عزت کو خطرہ ہونے لگا۔ وہ زد و کوب کا نشانہ بننے لگے۔ اس وجہ سے کہ رضا شاہ کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے لباس روحانیت کو زیب تن کیا۔ اس نے حکم دیا کہ سارے طلاب دینی کو فوج میں لے جائیں۔ امام خمینی کی کتاب کشف الاسرار کے اقتباس۔ مدرسہ فیضیہ کے طلاب باغوں اور باغیچوں میں پناہ لیتے تھے اور رات کو مدرسہ آتے تھے، اس لیے کہ ڈرتے تھے کہ کہیں رضا خان کے سپاہیوں کا نشانہ نہ بنے اور ان کی بے عزتی کی جائے اور اذیتیں دی جائیں۔ یہاں تک کہ تہران کے علماؤں کو بھی تھانے لے جاتے تھے اور ان کی توہین کرتے تھے اور ان کے کپڑوں اور عمامے کو پھاڑ دیتے تھے تاکہ وہ لوگ اس لباس میں باہر نہ جا سکیں۔ اصول اور فقہ کے دروس حوزے میں سب سے زیادہ پڑھائے جاتے تھے، لیکن امام خمینی نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ طلاب کو اخلاق کا درس بھی دیا جائے اور ان کو تہذیب نفس کا حوصلہ دے تاکہ شاہ کا جواب بن سکیں اور مغرب نواز ہونے سے روک سکیں۔ اس طرح کے درس کو طلاب نے زیادہ پسند کیا۔ جس وقت میں قم آیا، امام ہر جمعرات کو مدرسہ فیضیہ میں درس اخلاق دیتے تھے اور اس درس اخلاق کی ابتدا اس زمانے میں ہوئی کہ جب رضا خان پہلوی نے ممبر کو ممنوع قرار دیا تھا۔ احکام اسلام کو اور لوگوں کے لیے جو پیغام ہوتے اسے مدرسہ فیضیہ میں بیان کرتے۔ میرے قم میں داخل ہونے کے بعد چند سال تک امام کا یہ درس جاری رہے، لیکن پھر یہ درس بند ہو گئے۔ اس قدر اثر رہتا تھا 1 گھنٹے یا اس سے کم وقت جو ان کی خدمت میں رہتے مطالب اخلاقی و تربیتی اور تزکیہ نفس کا درس سنتے تو مثلا انسان کے سامنے پردہ حائل ہو جاتا، انسان خدا کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھ سکتا تھا اور کوئی فکر اس کے ذہن میں نہیں آتی۔ گناہ اور معصیت انسان سے اس قدر دور ہو جاتے کہ کسی بھی وقت اس کے نزدیک نہیں آتے۔ مثلا 1 ہفتے تک ان پر ان باتوں کا اثر رہتا تھا۔ امام خمینی اور ان کے شاگردوں کے درمیان مثالی روابط تھے اور اسے ایک دوسری جہت سے دیکھا جا سکتا ہے۔ امام انہیں اخلاق کے درس پڑھایا کرتے تھے۔ ان کے ایک عظیم شاگرد شہید مطہری کا کہنا ہے کہ امام ہمیں 1 گھنٹہ اخلاق کا درس پڑھاتے تھے، لیکن اس کا اثر کئی ہفتوں تک ہماری روح پر باقی رہتا تھا۔ طلاب کی امام سے الفت بڑھتی جا رہی تھی، اس طرح کہ امام کے سارے جلسوں میں طلاب کی تعداد 1000 سے زیادہ ہی ہوتی تھی اور پھر تلے رکھنے تک کی جگہ نہیں بچتی تھی۔ امام اپنے شاگردوں کی پوری خبر رکھتے تھے۔
جب کبھی کوئی شاگرد یا اس کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو امام اس کے گھر ڈاکٹر بھیجتے۔ اگر کبھی امام کو یہ خبر ملتی کہ اس کے کسی شاگرد کے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو امام خود اس کے گھر تعزیت دینے جاتے، اور اگر وہ ضرورت مند ہوتے تو اس گھر اخراجات کو پورا کرنے کی پیشکش بھی دیتے تھے۔ امام کا یہ سلوک سبھی شاگردوں کے ساتھ یکساں ہوتا۔ درس کے دوران امام اکثر اپنے شاگردوں سے پوچھتے کہ کیا ہم کسی تعزیتی جلسے میں بیٹھے ہیں؟ کیا آپ کو میری کسی بھی بات پر اعتراض نہیں؟ آپ کو سوال کرنا چاہیے۔ امام شاگردوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرماتے، ایک درس سے خارج میں اگر استاد کے مطالب پر اگر کوئی اعتراضات یا سوالات نہیں اٹھائے تو پھر یہ اجتہادی جلسہ نہیں بلکہ ایک تعزیتی جلسہ ہے۔ کبھی کبھی امام احتجاج کرتے ہوئے کہتے، کیا میں نے فاتحے کی مجلس پڑھی ہے جسے آپ صرف سننے آئے ہیں؟ ٹھیک سے سن لو، اگر آپ کو یہاں صرف ثواب کی خاطر آئے ہیں تو بہتر ہوگا کسی دوسری جگہ چلے جائیں۔ امام خمینی اصول دین کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ سیاسی اطلاعات کو جمع کرنے پر بھی بہت زور دیتے تھے، اور انقلابیوں سے ایرانی ہو یا غیر ایرانی ان سے رابطہ رکھتے تھے تاکہ ان کے طریقہ کار اور اس کے نتیجوں سے آگاہی حاصل کر سکے۔ مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطا وحدت اسلامی کے داعی اور سربراہ جب وہاں آئے وہ ایسے لوگوں میں سے تھے جو ابتدا سے ہی فلسطین کی فکر میں تھے۔ نجف کے علماء جیسے آیت اللہ اصفہانی، آیت اللہ نعینی اور کئی دوسرے علماء نے جب برطانیہ کے خلاف احتجاج کیا، برطانیہ چاہتا تھا کہ عراقی حکومت کی بھاگ دوڑ شاہ فیصل کے ہاتھ میں دی جائے۔ ان لوگوں نے اس بات پر بھی احتجاج کیا، لیکن انگریزوں نے ان کے مطالبوں کو قبول نہیں کیا اور ان 5-6 لوگوں کو ایران جلا وطن کر دیا۔ امام خمینی بھی ان کے استقبال کرنے والوں میں شامل تھے۔ امام کا رجحان پہلے سے ہی انقلابی نہج پر تھا۔ اس کے علاوہ ایسی انقلابی شخصیتوں کے ساتھ ہوئی ملاقاتوں نے امام کے ارادے کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ ان سبھی واقعات نے امام کے کردار پر بہت گہرے اثرات چھوڑے۔ امام کی کوشش ایک سمت میں تھی، اور وہ یہ کہ علماء کو سیاست کے میدان میں اتاریں، جبکہ مدرسہ فیضیہ پر مسلسل رضا شاہ کی طرف سے کارروائی ہو رہی تھی۔ ان سب کے علاوہ ایران کی سیاسی، سماجی اور تاریخی میدان بھی مثبت جواب نہیں دے پا رہے تھے کہ علماء کی رہنمائی میں ایک مکمل انقلاب اور رہنما ہو سکے۔ امام کی زیادہ تر کوشش یہی تھی کہ علماء کے مقام کو تقویت کے اور ایرانی معاشرے کو مذہبی اور دیانتدار معاشرہ بنائے۔ خطبه‌های شما همونطور که در صدر اسلام خطبه‌های جنبه سیاسی داشته است، نماز جمعه یک اجتماع سیاسی است. نماز جمعه یک عبادت سرتاپا سیاسی است و مع الاسف در جاهایی انسان می‌بیند که در نماز جمعه ابداً مربوط به چیزهایی که ملت‌ها بهش احتیاج دارند، چیزهایی که مسلمین، اجتماع مسلمین برش احتیاج دارند خبری نیست. از مسجد محل این بود که مسائل سیاسی درش طرح بشد. مع الاسف مساجد را ما کاری کردیم که به کلی از مصالح مسلمین دور باشد و با دست ما اون طرح‌هایی که برای ما ریخته بودند با دست خود ما. دوسری عالمی جنگ شروع ہو گئی۔ رضا شاہ پہلوی نے جرمن کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ جرمن جنگ ہار گیا اور اس وقت ایران کی فوج کو زبردست شکست کا سامنا ہوا اور ایران کے شمال سے جنوب تک کے حصے میں دشمن کا قبضہ ہو گیا۔ سن 1941 تہران میں حکومت گر گئی۔ برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ رضا خان کو تخت حکومت سے ہٹا دے اور اس کو اٹلی کے کسی جزیرے میں جلا وطن کر دے۔ محمد رضا شاہ اپنے باپ کی جگہ تخت حکومت پر بیٹھا۔
ٹھیک 4 مہینے بعد نئے شاہ نے تہران میں اسٹالن، چرچل اور روزویلٹ جیسے رہبروں کا استقبال کیا۔ ان لوگوں نے روسی سفارت خانے میں ایک جلسہ کیا۔ جی دیکھا آپ نے؟ جی، اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جیسے ایک وہ انہوں نے ایک امام خمینی کی ایک مجلس کا وہ دکھایا کہ انہوں نے اس کے اندر بولا کہ میرا صرف سننے نہیں آیا کرو، مطلب اس سے سیکھو اور اسے امپلیمنٹ کرو۔ تو ہمیں یہ اس سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اس چیز کو جو سنتے ہیں صرف سنے نہیں، اس چیز کو لے کر بھی عمل میں۔ بالکل، وہ انہوں نے پھر سوال کی طرف بہت اصرار کیا کہ آپ سوال پوچھا کریں، کیونکہ سوال وہی مفتاح العلم ہے، علم کی کنجی، آپ اس کو کریں۔ لیکن ایک بڑی اہم چیز یہاں پر جو ہے نا وہ یہ کہ گو کہ رضا خان جو تھا، رضا شاہ، وہ برطانیہ لے کے آیا تھا اور اسی کے ذریعے اس نے شاہ قاجار کی جو ہے نا تختہ کو بھی الٹا تھا۔ تو پپٹ تو وہ برطانیہ کا تھا، لیکن جب ورلڈ وار 2 ہوئی تو ورلڈ وار 2 میں اس سے ایک بہت بڑی سیاسی جسے کہتے ہیں نا غلطی ہوئی، اور وہ کیا تھا کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جرمن جو تھے بڑے طاقتور ہیں، ہٹلر، اور وہ جیت جائے گا یہ جنگ۔ تو اس نے اپنی ساری جسے کہتے ہیں نا فرما برداری وہ جرمنس کے ساتھ اس نے اپنے دے دی اور ان کے ساتھ ملحق ہو گیا، جو نا ان کے ساتھ الحاق کر لیا۔ تو جب اس نے جرمنس کے ساتھ الحاق کیا جنگ میں اور اپنی ساری، تو وہ کیونکہ جرمنی سیکنڈ ورلڈ وار میں ہار گیا تھا، ایرانی فوج کو بھی شکست ہوئی۔ اس پہ برطانیہ، کیونکہ برطانیہ اور جرمنی کی سیکنڈ ورلڈ وار میں آپس میں لڑائی تھی، ظاہر سی بات ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو برطانیہ کو اس پہ بڑا غصہ تھا، کیونکہ ایک تو برطانیہ کے پپٹ ہو کے اور برطانیہ اس کو لے کے آیا تھا اور اس نے برطانیہ کے خلاف ایک طریقے سے یعنی وہ کی تھی، غداری کی تھی۔ تو ان کو اس غدار کے اوپر بڑا غصہ تھا، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو اتار کے ورلڈ وار 2 کے بعد اس کو اتار کے اور اس کے بیٹے کو جو ہے نا وہ کہا کہ اس کو بنا دیا شہنشاہ۔ اچھا، تو پھر اس کا بیٹا برطانیہ کے ساتھ ہو گیا؟ برطانیہ کے ساتھ، وہ تو جسے کہتے ہیں جس کو بھی وہ ہڈی ڈالتے ہیں تو وہ فوراً وہ خوشی سے اپنے باپ کے خلاف ہی، تو باپ کو انہوں نے جلا وطن کیا اور بیٹے کو جو ہے نا حکومت میں لیا۔ اس طرح برطانیہ کا نیا پپٹ، نیا پٹو جو ہے وہ کون ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا نام ہے محمد رضا، ٹھیک ہے، محمد رضا خان پہلوی ہے۔ جی جی، یہ آپ آگے دیکھیے، یہ کیا کہتے ہیں، یہ تو سمجھ لیں جس طرح وہ کہتے ہیں نا کریلا اور اس پہ نیم چڑھا، تو یہ اپنے باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ تو آپ دیکھیے گا کہ اس کے کیا کرتوت یا کیا وہ ہے۔ تاریخ ایران کے اس حساس دور میں روح اللہ نے اپنی پہلی سیاسی کتاب کشف الاسرار کو نشر کیا۔ ایران میں یہ اس طرح کی پہلی کتاب تھی کہ جو منظر عام پر آئی۔ ہاں، اس کی نشر و اشاعت پوری طرح پوشیدہ تھی، اس کے مطالب شاہ کے خلاف تھے۔ امام نے اپنی کتاب دنیا اسلام اور ایران کے جو ایک کا اسلامی ملک تھا اس کے مشکلات سے نکلنے کے کچھ عمل مشورہ دے اور طریقہ کار بتائیں، جس میں سر فہرست پہلوی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کو اور کھلے الفاظ میں بیان کیا، جبکہ عام صورت میں ایسا نہیں تھا۔ امام خمینی نے اس کتاب میں علماء دین کی حکومت یعنی وہی ولایت فقیہ کے نظریے کو پیش کیا۔ اسی طرح آپ نے علماء دین کو بھی دعوت دی کہ وہ اپنے دینی ذمہ داریوں کو انجام دیں۔ امام نے سب سے پہلے اس طرز تفکر کو تبدیل کیا اور لوگوں کے درمیان بیان کی کہ دین اسلام ایک دین سیاست و دیانت ہے۔ مرحوم مدرس امام سے پہلے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس طرز تفکر کو توڑا اور کہا کہ ہماری دیانت میں سیاست ہے، اور امام ان لوگوں میں سے تھے کہ جس کے مرحوم مدرس سے تعلقات تھے۔ اون اسلامی که الان دست ماست که به کلی از سیاست جداش کردن، سرش رو بریدند، اون چیزی که اصل مطلب است ازش بریدند و جدا کردند و ما بقیش رو دست ما دادند، همون ما رو به این روز نشونده است که ما نمیشناسیم، سر اسلام رو ما نمیشناسیم. ما تا پیدا نکنیم اسلام را، تا همه مسلمین پیدا نکنند اسلام را، نمیتوانند به مجد خودشون برسند. مجد اسلام اون بود که در صدر اسلام بود
اون بود که با یک جمعیت کم 2 امپراتوری را از بین برد. اون مجد اسلام بود. گزشتہ صدی کے اواخر میں ایران میں تقریباً 5 سال تک کمیونسٹ کا رواج ہوا اور گلی کوچوں میں کمیونسٹ کے افکار عام ہو گئے، اور اسی افکار کے ساتھ ایک گروپ حزب توده جس کا تعلق کمیونسٹ سے تھا دوسرے گروپ کو جو قومی گروپ تھے ان کے ساتھ شامل ہو گیا اور سبھی قومی حرکت کے نام سے یکجا ہو گئے تھے۔ امام خمینی نے کمیونسٹ کے اس رواج کو روکنے کے لیے حوزہ قم میں فلسفہ اور منطق جیسے دروس کو شامل کر کے ایک فکر انقلاب کی بنیاد ڈالی، اور وہ بھی مارکسسٹ کے فلسفے کے مقابل میں جسے وہ اسلامی معاشرے میں عام کر رہے تھے۔ عرض کروں کہ امام خمینی ایک استثنائی شخصیت کے مالک تھے۔ جس طرح ابن سینا فلسفے میں ایک مقام رکھتے تھے، سقراط اپنا ایک الگ مقام رکھتے تھے، ارسطو کا اپنا ایک الگ مقام تھا، امام خمینی دوسرے علماء کی طرح نہیں تھے، بلکہ وہ بہت سی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ اچھا، آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میں اپنا قصہ سناؤں کہ امام کی نا ایک برسیب کے اوپر نا میں ہینڈ بل نہ بانٹ رہا تھا، تو امام خمینی کی نا تو ایک بزرگ نہ اترے اور ایسے انہوں نے نا میں زور زور سے کہہ رہا تھا کہ امام کی برسی ہے، آپ بھی اس میں شمولیت کریں اور یہ پروگرام میں، وہ 80 سال کے لگ بھگ وہ بزرگ تھے، ایک دم سے نا آگے بڑھے اور کہتے بیٹا یہ مجھے آپ دے دینا۔ یہ میں نے کہا بزرگوں خیریت ہے، آپ اتنے جوانوں کی طرح سے جسے کہتے ہیں نا چھلانگ مار کے کہ بھائی مجھے دیں، تو بڑی ایکسائٹمنٹ انہوں نے وہ شو کی۔ تو میں نے کہا کہتے ہیں کہ بیٹا میں ان کے بارے میں نا جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اچھا خیریت، کہتے ہیں کہ نا اصل میں نے کہا آپ ان کو اب نہیں جانتے؟ کہتے کہ نہیں میں ان کو ان کے بارے میں یا انقلاب کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن کل میں نے ایک ٹاک شو دیکھا اور جو اینکر تھا نا اس نے ہر طبقے سے نا معاشرے کے لوگوں کو بلایا، تو اس میں مختلف طبقے تھے، مثلا انجینئر تھے، اس میں بیوروکریٹ تھے، اس کے اندر ڈاکٹر تھے، ہر طبقے سے۔ تو سوال اس کا یہ تھا کہ پاکستان کی جو مشکلات ہیں اس کا حل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ہر نے اپنے اپنے رائے دی، اس میں ایک ہجڑا بھی آیا ہوا تھا۔ اچھا، ہجڑا معلوم ہے نا آپ کو؟ جی جی۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں ایک ہجڑا بھی آیا ہوا تھا، تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ پاکستان کا حل جو ہے نا ایک خمینی۔ تو کہتے ہیں کہ میں متوجہ ہوا کہ اگر اس کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے تو واقعی اس کے اندر جو ہے نا کوئی بات ہے چھپی ہوئی، کہتے ہیں اگر اس کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے تو باقیوں کو بھی یہ بات سمجھ آ سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ تو میں نے پھر ان سے کہا کہ میں نے کہا کہ جی مشکل یہ نہیں ہے واقعی پاکستان کی، یہ چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، اور یہ جملہ ہم نے اکثر سنا ہے کہ پاکستان کی مشکلوں کا حل کیا ہے؟ ایک خمینی۔ لیکن اگر خمینی آ گئے پاکستان تو ان کو پہچانیں گے کیسے؟ سوال کا جواب یعنی پھر اگلا سوال یہ ہے کہ اگر امام خمینی آ گئے تو ہم ان کو کیسے پہچانیں گے؟ کیونکہ مشکل یہاں پہ ہے کہ لوگ کو تو پتہ ہے یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ پاکستان کا حل ایک خمینی ہے، لیکن ہم کیسے پہچانیں گے؟ کیونکہ جو اینک چڑھی ہوئی ہے اتنے مختلف اس کے یعنی میڈیا کی اور جو ہے نا تعصب کی یا اور چیزوں کی، اس میں یعنی میں مثال دیتا ہوں کہ حضرت نوح کی قوم تھی نا جی، حضرت نوح نے 900 سال تبلیغ کی، لیکن وہ حضرت نوح کو نبی خدا نہیں مانا۔ کیوں؟ کہ ان کی عقلوں کے اوپر پردہ پڑا تھا۔ یعنی مثال یہ اس لیے پروگرام ہم کریں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ خمینی کس کو کہتے ہیں نا، تو یہ پروگرام کی وجہ سے۔ اچھا دوستوں، یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد جو ہے رشیا اور برطانیہ وہ مزید قابض ہو گئے، اور رشیا کیونکہ کمیونسٹ ملک ہے تو کمیونزم جو ہے وہ اس نے اس کی ترویج شروع کر دی۔ تو مطلب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کمیونزم کو بھی لایا تھا، مطلب کتنا زیادہ وہ باطل نظام ہے، بالکل ہی مطلب سب ختم ہو رہا تھا۔ بالکل، کیونکہ اس وقت جو ہے نا کمیونزم دنیا میں پھیل رہی تھی، اور بڑے بڑے ممالک جیسے رشیا، چائنا اور اس طرح کے ممالک میں کمیونزم پھیل رہی تھی، تو کیونکہ رشین انفلوئنس تھا تو اب ایران میں بھی کمیونزم۔ امام نے ایک تو اس کے دفاع کے لیے نا تو کیا کیا کہ فلسفہ اور منطق کی کلاسز شروع کر دی، یہ اس کے دفاع کے لیے، اور اپنے ایسے شاگردان بنائے جو ان کے شاگرد تھے جیسے آیت اللہ مطہری اور اس طرح کے نا۔ اور دوسرا جو ہے نا امام نے جو ولایت فقیہ کا جو ہے نا وہ
फ़लसफ़ा, उसके बारे में उनको बताया कि वलायत फ़क़ीह क्या है, फ़ुक़हा की हुकूमत। तो फ़ुक़हा की हुकूमत, और ये एक तसलसल है, वलायत फ़क़ीह यानी फ़क़ीह की हुकूमत, ये इमाम की हुकूमत का तसलसल है, इमाम के मुकाबले में नहीं है, बल्कि इमाम की हुकूमत का एक तसलसल। मतलब ये जब तक इमाम ज़माना नहीं आ रहा है तब तक मतलब एक तरीके का ये निज़ाम, टेम्पररी निज़ाम ये कायम होगा। जब इमाम आ जाएंगे तो फिर वो तो टेक ओवर सब हो जाएगा। बात है कि जब इमाम आएंगे तो सारा कुछ इमाम के हवाले होगा। यानी एक तरीके से इमाम के लिए ये ज़मीना साजी होती है, जैसे ज़मीन तैयार करना होती है ना। क्योंकि देखें किसी भी सूरत तागूत की हुकूमत कबूल नहीं है। मज़े की बात है कि हमारे अहले सुन्नत जो हैं, ये ज़्यादातर यहाँ पे हनफी है ना पाकिस्तान में, तो इमाम अबू हनीफ़ा का भी फतवा ये है कि तागूत के नीचे, तागूत की हुकूमत के नीचे ज़िंदगी गुजारना हराम है। ये इमाम अबू हनीफ़ा का, और इमाम जाफ़र सादिक का तो है ही है। तो फिर जब तागूत के नीचे ज़िंदगी नहीं गुजार सकते तो फिर किसकी हुकूमत होगी? फ़ुक़हा की। फ़ुक़हा यानी जिनके अंदर वो शराइत पाई जाती हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करें। उनके तदरीस का असली मौजू फ़लसफ़ा था और वो फ़लसफ़े में काफ़ी महारत रखते थे। ये कहना मुनासिब होगा कि आप अपने ज़माने में फ़लसफ़े में सबसे आगे थे, बल्कि आज तक आपके बाद शागिर्द आपको फ़लसफ़े में बहुत से फ़लसफ़ियों से आलम मानते हैं। इमाम खुमैनी का इन उमूर में जोश व खरोश बाज़ दीगर असातीज़ के दरमियान खुश आइंदा वाक़े न हुआ। उनके नज़दीक फ़लसफ़ा की तदरीस और दीन की सियासत में शमूलियत ईरान की कदीमी और दीनी सकाफ़त में एक इनकलाब के मुतरादिफ था, इसलिए कि उन्होंने माजी में ज़्यादातर फ़िक़ही और दीनी किताबों की तदरीस पर ही इत्तिफ़ाक़ किया था। आहिस्ता आहिस्ता आलम यह हो गया कि इमाम तंग नजरी का शिकार बनने लगे। मसलन मुझे याद है कि उन लोगों में से एक कि जो तालिब इल्म थे और मरहूम भी हो गए हैं, वो भी इस गलत फहमी का शिकार थे। ज़ाहिरन दारुशिफा या मदरसे फैज़िये में उनका एक हुजरा था जिसमें वो रहते थे। इमाम खुमैनी के बड़े फर्जंद मरहूम आका मुस्तफ़ा ने उनके कमरे में गए और एक गिलास पानी पिया। वो खुद नहीं थे कमरे में जो उनको पानी दे। जब आए तो उन्हें पता चला कि तो सब उन्होंने गिलास को पाक किया, क्योंकि रूहुल्लाह का बेटा है या वो खुमैनी का बेटा है। पता नहीं उसके ख्यालात कैसे हैं। यानी इस हद तक इमाम के लिए ऐब शुमार करते थे। तदरीस और मुताले के बेशुमार मशगूलियतों के बावजूद इमाम ने सन 1928 से सन 1932 तक फ़लसफ़ा और इरफान और तहज़ीब नफ्स के उन्वान पर 13 किताबें लिख डाली। हौज़े इल्मिया सन 1947 में आयतुल्लाह हायरी यज़दी की सरपरस्ती से महरूम हो गया और उस वक्त मुनासिब सरपरस्त की तलाश शुरू हुई। हकीकत में इमाम का काम मुइन करने वाला था और इमाम उन लोगों में से थे जो इस मसले के दरमियान थे। इस मसले के किताब में और अपनी यादों में भी लिखा है। इमाम खोमेनी खुद भी उसी कोशिश में थे और इस सिलसिले में सफर भी किया कि आयतुल्लाह बुरजर्दी को कुम लाया जाए। इस सिलसिले में इमाम ने कुम के 3 बुजुर्ग मराजे से गुफ्तगू भी की और इस बात पर सबको मुतफिक कर लिया। आयतुल्लाह बुरजर्दी कुम आए। हौज़े इल्मिया कुम ने आयतुल्लाह बुरजर्दी को हौज़े की सरपरस्त की सूरत में मुंतखब कर लिया
اس وقت امام نے اپنی ساری سیاسی سرگرمیوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ ان کے ان سرگرمیوں سے حوزے کی سرپرستی اور صدارت کو نقصان کا خدشہ تھا۔ امام نے خود کو سیاسی سرگرمیوں سے دور کر لیا اور صرف خاص موقعوں پر آیت اللہ بروجردی کے کہے پر ہی آتے تھے۔ اس زمانے میں مرحوم آیت اللہ بروجردی شیعوں کے علی الاطلاق مر جاتے اور ان کی مرجعیت کو کمزور کرنا امام خمینی کو سخت ناگوار تھا، اور امام خمینی کسی بھی عنوان سے راضی نہیں ہوتے تھے کہ آیت اللہ بروجردی کی مرکزیت اور مرجعیت کو ذرا بھی صدمہ پہنچے، اسی لیے ان کے مقابلے میں کبھی نہیں آئے۔ حالانکہ ممکن ہے ان کے اوپر یا ان کے اطرافیوں کے اوپر کوئی اعتراض بھی ہو، لیکن اس کے باوجود امام خمینی کی نظر میں عالم تشیع کے مرجعیت کی تقویت اور حفظ اور زعیم حوزہ کی اطاعت اور ان کی رہبریت کا تحفظ امام خمینی کے نزدیک واجب تھا، یعنی امام خمینی سکوت اختیار کر لیتے تھے تاکہ مرجعیت کا تقدس برقرار رہے۔ آیت اللہ بروجردی نے امام خمینی کو سیاسی میدان اور اپنے حوزے کے امور میں اپنا مشاور بنایا۔ امام بھی حوزے کے انتظامات میں پوری طرح تعاون کرتے تھے اور اس کو نظم و ترتیب دیتے تھے۔ اس کے علاوہ امام آقائے بروجردی سے ہمیشہ رابطے میں تھے اور در حقیقت امام آقائے بروجردی کے سب سے خاص مشاور تھے کہ جو سیاسی اور سماجی امور کے ساتھ ساتھ حوزہ کے انتظامات میں بھی امام شریک تھے۔ امام امتحانی کمیٹی میں بھی تھے کہ جو امام کی فرمائش سے حوزہ کی اصلاح کے وجود میں آئے، اور اس وقت بھی امام خمینی نے خود کو اپنی سابقہ سرگرمیوں جیسے درس و بحث کو ختم نہیں کیا، اور آپ کا نیا عہدہ یعنی مرجع عالی قدر کا مشاور ہونا بھی اس بات کا باعث نہیں بنا کہ آپ درس و بحث کے سلسلے کو ختم کر دیتے یا اپنے بہی خواہوں اور شاگردوں سے کچھ فاصلہ رکھتے۔ تالیفات کے کچھ زاروں میں امام کا قلم مسلسل گردش کر رہا تھا۔ 1939 سے سال 1955 تالیفات کا دوسرا دور مکمل ہوا، اور اس دفعہ ساری کتابیں فقہی تھیں اور عربی میں لکھی گئی تھیں۔ سن 1948 میں عربوں کو فلسطین میں زبردست شکست ملی اور فلسطینی وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کی زمین پر اسرائیل حکومت بن گئی۔ امام اپنے درس میں مسلمانوں کی طاقت پر زور دیتے ہوئے بارہا عرض کرتے تھے کہ فلسطین کو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ هر کاری اولش تفکر و تأمل در اطراف کار است. اگر ما در روحمون ضعف باشد نمیتوانیم کاری بکنیم. روح را قوی کنید. جی دوستوں، یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ 1948 میں جب عربوں کو اسرائیل کے ہاتھوں شکست ہوتی ہے تو اس وقت امام خاموش نہیں بیٹھتے، بلکہ عرب ممالک کے جو سربراہ ہیں ان کو سب کو جھنجھوڑتے ہیں، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اب اس وقت بھی آپس میں وحدت ہو جائے اور وہ جو ہے نا اور مل کے اگر یہ اسرائیل کے خلاف اقدام اٹھاتے ہیں تو ابھی بھی فلسطین کو جو ہے نا آزاد کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ پیلسٹائن کے اندر تو میرے خیال سے کوئی شیعہ نہیں ہوگا، تو اس کا پوائنٹ کیا ہے؟ مطلب کہ جی ہاں، ایک تو چیز یہ کہ صحیح بات ہے کہ فلسطین میں تو سارے ہمارے سنی برادران ہیں۔ امام جو ہے نا وحدت کے بہت دائی ہیں، دائی وحدت تھے، اور ان کے حساب سے امام یہ کہتے تھے کہ شیعہ اور سنی اسلام کے دو پر ہیں۔ جس طرح پرندہ ایک پر سے اڑ نہیں سکتا نا، تو اسلام کبھی بھی جسے کہتے ہیں دنیا کے اوپر جسے غلبہ اسلام نہیں ہو سکتا جب تک یہ دونوں بازو، کہتے ہیں کہ ایک اور اسلام نے رکھا ہے کہ یہ دونوں اسلام کے بازو ہیں، بلکہ ایک جگہ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے میں لڑیں، دشمن یہی ہاتھ آپ کے کاٹ رہے، تو انہوں نے کہا یہ اسلام کے دو پر ہیں۔ اور امام نے اس وقت فلسطین کے جو مظلومین ہیں ان کے حق میں جو ہے نا آواز بلند کی 1948 میں، اور عرب جتنے رہنما تھے ان کو کہا کہ ابھی بھی آپس میں وحدت دکھاؤ، ان چیزوں کو چھوڑ دو جو آپس میں تم لوگوں کے اختلافات ہیں۔ نہ صرف فلسطین کے بلکہ مظلومین، اس زمانے میں امام نے جو تقریر امام کی ایک کہ جو کشمیر کے جو ہے مظلومین ان کے حق میں بھی امام کی جو ہے ایک بڑی مشہور تقریر ہوئی تھی، جس میں امام بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ ہندو بدبخت، اس کی مجال نہ ہوتی کہ وہ کشمیر کے اوپر قبضہ کر سکتا اگر مسلمان میں آپس میں وحدت ہوتی۔ ہاں، تو یہ امام کی، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام
ایسے نہیں ہے کہ لا تعلق رہے ہیں. جو بھی حادثات ہو رہے ہیں امام کا اس کی طرف ریئیکشن آ رہی ہے, دوسروں کو بیدار بھی کر رہے ہیں, حکمرانوں کو بھی بیدار کر رہے ہیں, عوام کو بھی بیدار کر رہے ہیں. اب جو آپ کو معلوم ہے جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ ایران کے اس وقت حالات سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اور خراب ہو گئے تھے. وہاں پہ جو بھی پرائم منسٹر بنتا تھا نا وہ برطانیہ کی اجازت سے بنتا تھا, برطانیہ کی آشیرواد سے وہاں کا ایران کا پرائم منسٹر بنتا تھا. اور کیونکہ شاہ بھی اس کا پٹھو تھا, اسی کے لایا ہوا تھا, تو حالات جو ہے نا ایران کے یعنی دن بدن دگرگوں ہوتے جا رہے تھے, دن بدن خراب سے خراب ہو رہے تھے. اقتصادی حالات بھی یعنی 90% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے تھے. حالانکہ وہ تیل سے کی دولت سے مالا مال ملک تھا, لیکن آدھے تیل کے اوپر برطانیہ کا قبضہ, آدھے تیل کے کنویں پہ رشیا کا قبضہ, اور صرف حکومت کو یعنی جو حکومت کے جو سربراہان تھے ان کو وہ تھوڑے سے پیسے دیتے تھے, باقی جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں عوام کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا. تو اس پہ عوام کا ایک بہت بڑا ریئیکشن آیا. اور اس زمانے میں ایک آپ دیکھیں ایک یعنی یوں دیکھیں ایک سیاسی بے چینی ہوتی ہے, اور جس کی قیادت جو ہے نا آیت اللہ کاشانی کرتے ہیں. ہاں, اور دوسری طرف جو ہے نا ایک نیشنلسٹ پارٹی تھی, اس کے جو سربراہ تھے ڈاکٹر مصدق. تو ڈاکٹر مصدق کو پھر آیت اللہ کاشانی کی تھوڑی حمایت ہوتی ہے, اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ سڑکوں پہ آئیں اور جو پرائم منسٹر کے خلاف, حکومت کے خلاف, اور یہ خاص کر کے جو تیل کے جو کنویں ہیں نا ان کو آزاد کیا جائے, تاکہ اس کا حق یعنی دولت لوگوں کی ہے تو اور نکال کے یہ دولت دوسرے لے کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جب تک لوگ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے, احتجاج نہیں کریں گے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ڈاکٹر مصدق کو انہوں نے فل سپورٹ کیا آیت اللہ کاشانی نے. اور ڈاکٹر مصدق کو کی جو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں پے در پے وہاں پہ جو پرائم منسٹر تھے جو کہ برطانیہ کی مرضی سے آتے, جیسے اور بہت سارے ملکوں میں آج کل آپ دیکھیں کہ انہی کی مرضی سے وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں. تو ان کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے, کئیوں کو انہوں نے قتل کیا, اور پھر کیا ہوا کہ تیل کے کنووں کو آزاد کرانے میں یہ کامیاب ہوئی. یہ ارلی 50s کی بات ہے. اور اس کے اندر جو ہے مصدق کو الٹیمیٹلی پھر اچھا شاہ بھی کچھ دنوں کے لیے بھاگا, کیونکہ جب اس کو اپنی جان کا خطرہ ہوا, اور باقاعدہ طور پہ جو امریکن پریزیڈنٹ تھا اس کا وہ 48 ڈیز کے لیے اس کا مہمان ٹھہرایا گیا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں اصل کی طرف نہیں جا رہے, یعنی جسے کہتے ہیں نا اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم کتے کو پتھر مارے تو کتا جو ہے نا وہ پتھر کے پیچھے جاتا ہے, مارنے والے کے پیچھے نہیں جاتا. تو یہ حال جو ہے نا اگر دیکھیں تو لوگ بھی کیا کر رہے تھے کہ وہ پرائم منسٹروں کو تو اپنا غصہ اتار رہے تھے, لیکن یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ ان پرائم منسٹروں کے پیچھے شاہ بیٹھا ہوا ہے جس کے اصل جو ہے نا وہ پپٹ ہے. تو شاہ تو یہ سمجھا تھا کہ میری بھی حکومت گئی, لیکن جب دیکھا کہ لوگوں نے صرف مصدق کو پرائم منسٹر بنا دیا اور اس کے بعد سے وہ واپس آ گیا, ٹھیک ہے, بلکہ مصدق کو ایز اے پرائم منسٹر اس نے قبول بھی کر لیا. تو مصدق صاحب نے کیا کیا, ڈاکٹر مصدق صاحب نے جب وہ پاور میں آ گئے, اور ان کو پاور میں لانے والے دینی لوگ تھے, آیت اللہ کاشانی اور جو دینی وہ تھے, کیونکہ انہوں نے سپورٹ کی تھی اس کو, کیونکہ جسے کہتے ہیں ان کا جسے مقصد ایک تھا کہ یعنی آزاد کروایا جائے جو یہاں کی جو طاقتیں ہیں, جو برطانیہ اور رشیا جو یہاں کے تیل کے کنووں سے دولت نکال رہے ہیں, ان سے کسی طرح تیل کے کنووں کو آزاد کرائیں. جب یہ پاور میں آ گئے اور انہوں نے حکومت قائم کر لی, ڈاکٹر مصدق نے پرائم منسٹر بن گئے, تو انہوں نے کیا کیا آیت اللہ کاشانی کو بھی اور جو باقی جو مذہبی لیڈرز تھے اس وقت کے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا, سب سے لا تعلقی کا اظہار کیا. اور بلکہ کیا کیا کہ اس کا بھی یہی خیال تھا کہ دین اور سیاست جدا ہے, اور علماء کو بھی اور جو ہے نا یہ مذہبی رہنماؤں کو سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے ایک دفعہ پاور میں آنے کے بعد. اچھا, یہاں پہ ایک کویشچن یہ ہوتا ہے کہ جیسے آج کل کے زمانے میں ہم دیکھیں نیشنلزم جو ہے, لوگ جو ہے مطلب دینی بات کو آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ دینی بات کو بعد میں رکھا جائے, پہلے ہمیں اسٹیٹ کی سننی ہے, کہ اگر اسٹیٹ نے کچھ کہا تو یہ بہت مسئلہ ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. اس وقت بھی یہی تھا کہ لوگ جو تھے نا 2 حصوں میں بٹ گئے تھے, بلکہ 3 حصوں میں. ایک کمیونسٹ گروپ بن گیا تھا, ایک یہ نیشنلسٹ پارٹی تھی, تودک گروپ جو تھا, تودک گروپ جو نیشنل پارٹی تھی, اور ان کا یہی تھا کہ یعنی ایران اور ایران کو زیادہ وہ پروموٹ کرتے تھے. اور تیسری طرف یہ مذہبی گروپ تھا جن کے لیے یعنی اہم تھا کہ دین کا غلبہ اور دین کی حکومت. علامہ اقبال نے اس میں نا بڑی پیارا علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے.
بات آپ کو سمجھ آئی؟ ان تازہ خداؤں میں یعنی جو انسان بت بناتا ہے نا، انسان مختلف بت ہوتے ہیں. پہلے تو وہ زمانے میں وہ بت پرستی ہوتی تھی، وہ مٹی کا بت، وہ مختلف شکلوں میں، وہ لوہے کا بت، وہ سونے کا بت، چاندی کا بت بناتے تھے. لیکن اس زمانے میں، جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، مختلف قسم کے بت انسان تراشتا ہے. خواہشات کے جو بت ہیں ہمارے، بالکل، جیسے خواہشات کا بت ہے، جیسے ہمارے جیسے کہتے ہیں نا لسانیات کا، زبان کا بت ہے، کوئی فرقے کا بت ہے، کوئی جو ہے نا وہ اس میں بٹا ہوا کہ میں مثال کے طور پہ میں بلوچی ہوں، میں سندھی ہوں، میں فلانا ہوں، یہ قوموں میں بٹا ہوا ہے، میں فلانا قوم کا ہوں، میں فلانا کیوں. لیکن ان سارے بتوں میں، اور کوئی اسٹیٹس کا بت ہے، دولت کا بت ہے، اپنی انانیت کا بت ہے، خواہش کا بت ہے، جیسے آپ نے کہا، بہت سارے بت ہیں. لیکن ان سارے بتوں میں، یعنی ان سارے خداؤں میں جو انسان نے تراشے ہیں، بت بنائے ہیں، سب سے بڑا بت کون سا ہے؟ علامہ اقبال کے بقول کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، وطنیت کا بت. اور جو پیرہن اس کا ہے، جو اس کا جھنڈا ہے، مذہب کا کفن ہے. جو اس کا جھنڈا ہے وہ مذہب کے لیے کیا ہے؟ کفن ہے. کیونکہ جب انسان یہ کہتا ہے مثال کے طور میں ایرانی ہوں، میں ترانی ہوں، میں افغانی ہوں، میں پاکستانی ہوں، وہ اصل میں کیا ہے؟ مذہب کے لیے کفن ہے. کیونکہ مذہب کے لیے یہ ساری سرحدیں جو ہے نا نہیں ہیں. اچھا، دیکھا جائے تو مطلب رسول اللہ بھی اسی چیز کو ختم کرنے آئے تھے کہ عربوں کو اپنی اس پہ بہت ناز تھا کہ ہماری لینگویج اچھی ہے. وہ کہتے تھے ہم عرب ہیں، یہ عجم ہے ہمارے. یہ تو یہ جب تک یہ بت جب تک رہتے ہیں، انسان کبھی بھی امت نہیں بن سکتا. امت کہتے یہی ہیں کہ یہ ان بتوں کو جب گراتا ہے تو انسان امت بنتا ہے. امام کو کیا چاہیے؟ امت چاہیے. امت کو کیا چاہیے؟ امام چاہیے. ابھی یہ کمبینیشن ہے کہ امت کہتی ہے اس کو کہ جو اپنی اصل کی طرف لوٹے نا. امت کا لفظ آپ کو پتا کس سے نکلا؟ سے. جیسے ہے نا، جیسے جو چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیسی آواز نکالتا ہے؟ آپ نے دیکھی نا، ہر بچہ کہیں پہ پیدا ہو، چاہے وہ کسی سرزمین میں پیدا ہو، لیکن آواز اس کی ایسی نکلتی ہے، اما اما کر کے وہ روتا ہے. تو امت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. قرآن کی اصطلاح ہے، یعنی بہت سارے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، جیسے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، بہت سارے کام ہیں کرنے کے. یہ امر بن معروف کرنا ہے، نہیں ہے. لیکن سب سے اہم چیز کیا ہے جو قرآن کہتا ہے کرنے اور نہ کرنے میں؟ سب سے اہم چیز آپ کو معلوم ہے کیا ہے جو قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے؟ جو یعنی یوں کہیں کہ سب سے پہلے کام جو کرنے کا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تو امت بنو، یدعون عن الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر اولئک هم المفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. امت بنو تاکہ تم، اور یہ کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو جب امت ہوتی ہے تو اس کو امام چاہیے. فرض کریں ریوڑ ہے تو اس کو کیا چاہیے؟ ہانکنے والا. فرض کریں وہ مثال کے طور پہ وہ ایک ٹیم ہے، اس کو کیپٹن چاہیے. وہ اسٹوڈنٹ ہے، ان کو ٹیچر چاہیے. ٹھیک ہے، وہ جمہور ہے تو ان کو پرائم منسٹر چاہیے. تو امت کو امام چاہیے، امام کو امت چاہیے. اچھا، اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اگر ہم امت نہیں ہوں گے اور امام زمانہ کو ایک امت ہی چاہیے، اگر جیسے امت نہیں ہے، امام زمانہ آ بھی جائیں تو ان کے ساتھ تو پھر وہی ہونا جو امام حسین کے ساتھ ہوا کہ کسی نے ساتھ نہیں دینا. بالکل ایسے. امام جی تو کہہ رہے تھے ماں ہاچے تعریم عرض کربلا داری، میں نے جو کچھ کیا ہے کربلا سے کیا ہے. امام حسین علیہ السلام کا کیوں نہیں ساتھ دیا؟ یعنی ایک دارت ہمیں کہ یا وطر الموتور اے تنہو تنہا. کیوں؟ امام موجود ہیں لیکن امت موجود ہے. مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم لوگوں کی لگامیں میرے ہاتھ میں، میں موجود ہوں لیکن تم پرگندہ ہو، پریشان ہو، ادھر ادھر دوڑے. کیوں؟ امام موجود ہیں لیکن امت موجود ہے. امام حسن علیہ السلام موجود ہیں، امام حسن علیہ السلام موجود ہیں، اور 2.5 سال امام کی نے جو اپنی فوج کو میدان جنگ میں رکھا ہے، لڑنے کو تیار نہیں ہوتے تھے 2.5 سال. اور امام نماز پڑھے، اپنی فوج نہیں، امام کی وہ کھینچ دی. کیوں؟ امام موجود ہیں لیکن امت موجود ہے. امام کو امت چاہیے. ابھی امام کا ظہور کیوں نہیں ہوتا؟ سوچنے کی بات ہے. اس لیے نہیں ہوتا کہ امام تو تیار ہیں، ہم امت نہیں ہیں. ہم مختلف گروہ میں، مثال کے طور پہ جیسے امت کے مقابلے میں جو لفظ ہے نا قرآن میں، وہ ہے قبیلہ، قوم، فرقہ، اور اسی طرح جو ہے نا ملت. یہ ساری امت کے مقابلے میں لفظ. جیسے ہم کہتے ہیں ہم قوم، جیسے آپ نے ذکر کیا تھا قوم بنی اسرائیل. جی. تو آپ نے کہا کہ قوم بنی اسرائیل نبی کا کہنا کیوں نہیں مانتے تھے؟ اس لیے کہ وہ قوم تھے. جب قوم ہوں گے تو سردار کا کہنا مانیں گے. کمبینیشن یہی ہے نا، قوم ہے تو قوم کا سردار ہے. جی.
اگر وہ فرض کر لیں وہ فرقہ ہے تو وہ کسی اور کی جسے کہتے ہیں وہ کسی فرقہ پسند کے پیچھے جو ہے نا وہ چلیں گے، لیکن اگر امت ہوں گے تو امام کے پیچھے یہ کمبینیشن ہے. وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم نے امت بننا ہے، قرآن کا حکم ہے تم نے امت بننا ہے. امت نہیں بنیں گے تو پھر یہ مشکل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں امام خمینی نے جو 45 سال کام کیا تو کیا کیا، امت بنایا. اسی لیے جیسے ہی وہ امام کو کیا کہتے، امام خمینی کو امام کہتے تھے. آج یہاں پہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو امام کیوں کہتے ہیں. ظاہری بات ہے وہ قوم ہے، جو اگر ہم قوم ہے تو پھر ہمیں امام سمجھ بھی نہیں آئیں گے. مشکل یہی ہے جیسے حضرت نوح 900 سال آئے لیکن ان کو نبی نہیں مانا، کیونکہ وہ قوم تھے، وہ قوموں میں بٹے ہوئے تھے، وہ فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، وہ سرداروں کی بات مانتے تھے، ہر سرکش کی بات مانتے تھے، لیکن امام کی اپنی ان کی بات، رہبر کی بات نہیں مانتے. اچھا، ویسے عام لوگ پیش امام کو امام کہتے ہیں، لیکن امام خمینی کو ویسے امام کہنے کے کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے ایک طریقے. امام مطلب کہ لیڈر. ہاں، یعنی امام عربی میں امام کو انگلش میں جو ہے نا امام کو لیڈر کہتے ہیں، اردو میں رہنما کہتے ہیں، فارسی میں رہبر کہتے ہیں. تو یہ ہے، تو کمبینیشن یہی ہے امام اور امت. 50 کی دہائی میں محمد رضا شاہ ایک ایسا بادشاہ تھا کہ جس کی خود کی کوئی قدرت و طاقت نہیں تھی. وہ اس بات کی کوشش میں تھا کہ بنیادی قوانین کے ذریعے اختیارات اور قدرت حاصل کرے. لہذا بنیادی قوانین میں دستکاری کی اور بنیادی قانون کی تبدیلی کے لیے الیکشن کا اعلان کر دیا. اس بات سے حوض علم قم کافی متاثر ہوا اور یہیں سے شاہ اور حوضے میں مخالفت اور اختلاف کا آغاز ہوا. رضا خان کا بیٹا محمد رضا خان پہلوی تخت حکومت پر بیٹھنے کے بعد اپنے اختیارات بڑھانے کے سبب قانون اساسی میں تبدیلیاں لانا چاہتا تھا. اس کا مطلب یہ بنتا تھا کہ اب قانونی طور پر ایرانی عوام کا مقدر اس کے ہاتھوں میں آ جاتا. اس بات نے امام کو بہت پریشان کر دیا اور امام نے اس کی بڑی سخت مخالفت کی. محمد رضا پہلوی نے اپنے وزیر اعظم اقبال کو علماء قم سے ملاقات کے لیے قم بھیجا. آیت اللہ بروجردی و کاشانی کے جو تہران کی پارلیمنٹ میں اپنی پہچان رکھتے تھے، ان دونوں نے آیت اللہ خمینی کو اقبال سے ملاقات کے لیے چنا. ڈاکٹر اقبال اس وقت کا وزیر اعظم قم آتا ہے تاکہ آیت اللہ بروجردی جنہوں نے مجلس مؤسسان بنانے کی مخالفت کی تھی انہیں اس بات پر راضی کر سکے کہ اس وقت کی حکومت اسلامی قوانین کے خلاف نہیں ہے. آیت اللہ العظمی بروجردی نے امام سے کہا کہ اس مسئلے میں وہ بذات خود ڈاکٹر اقبال سے رابطہ کر کے اس سے بات کریں. امام نے کہا کہ میری اس ملاقات میں ڈاکٹر اقبال چاہتے تھے کہ مجھ پر ثابت کریں کہ یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے اور چاہتے تھے کہ میں شاہ کو اجازت دے دوں کہ مجلس مؤسسان میں شاہ جب بھی چاہے قانون میں تبدیلی لا سکے، لیکن میں نے اسے اس کام کی اجازت نہیں دی. محمد رضا پہلوی نے اپنی حکومت کی ابتدا میں بہت ہی محتاط رویہ اپنایا اور خیال رکھتا تھا اس کی حکومت پر ذرا سی بھی آنچ نہ آئے. لہذا اس مسئلے یعنی قانون کی تبدیلی کی کوشش سے پیچھے ہٹ گیا. اس وقت اقتصادی اعتبار سے ایران کے لیے کافی تنگی کا دور تھا. تیل کی بے پناہ دولت کے باوجود جس کا پورا اختیار انگریزی اور روسی کمپنیوں کے ہاتھ میں تھا اور ایران کے لوگوں کو بہت ہی کم فائدہ ملتا تھا، جبکہ شاہ اور اس کے اطراف کے لوگ دن بدن مالدار ہوتے رہے. شاہ کے محل کے باہر تہران کے جنوبی علاقوں کو فقر و ناداری نے تباہ کر دیا تھا اور شاہ کی ناانصافی کے خلاف ہر جگہ شعلے بھڑکنے لگے.
اس وقت کے اس تلخ دور میں ایرانی سماج میں شاہ اور شہنشاہیت کے خلاف سیاسی اور فوجی تحریک اٹھنے لگی۔ ان میں سب سے نمایاں تحریک نواب صفوی کے مسلحانہ تحریک تھی، جو شاہ کے خلاف برسر پیکار ہو گئی۔ قم میں آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ سید شہید نواب صفوی جوان کو شاہ کے خلاف جمع کر رہے ہیں اور ان کو سامراجیت کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں اور شاہ کے مظالم کا مقابلہ کرنے کی لوگوں کو تشویق دے رہے ہیں۔ شاہ نے عمدن خود پر حملے کے اس واقعے کو بڑے ہی تمطراق کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ ناصر فخر آرائی اسی حادثے کے درمیان قتل ہو گئے تھے، اور یہ بھی اس کی تودا گروپ سے وابستگی کی بنیاد پر ہوا، جو ایک کمیونسٹی افکار رکھنے والی تنظیم تھی۔ بہت سے افراد قید ہوئے، جس میں ایرانی پارلیمنٹ کے نمائندے آیت اللہ کاشانی بھی تھے۔ مخالفوں اور انقلابیوں پر حکومت کے زیادہ حملے ہونے لگے، لیکن انقلابیوں نے حکومت کے خلاف اپنی مسلحانہ جنگ کو جاری رکھا اور شاہ کے وزیر اعظم کو حسین امامی کے ہاتھوں قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ فوجی عدالت کا حکم جاری ہوا، شاہ امریکہ بھاگ گیا اور 48 دن تک امریکہ کے صدر تھروون کا مہمان رہا۔ شاہ نے لوٹتے ہی علی رزم آرا، جو فوج کا کمانڈر تھا، اس کو اپنا وزیر اعظم بنایا۔ ایران کی تاریخ کے اس حصے میں مصدق اور کاشانی نے ایک تحریک چلائی کہ جس نے پارلیمنٹ میں ایک نواختگی بخشی۔ ایک طرف مذہبی لوگوں نے آیت اللہ کاشانی کی قیادت قبول کی، تو دوسری طرف روشن فکر افراد نے ڈاکٹر مصدق کی رہنمائی میں تحریک شروع کی، کہ جو ایران کے آترک آزادی نامی محاذ کے عنوان سے مشہور ہوئی۔ مصدق نے آقائے کاشانی کی پشت پناہی میں تیل کو قومی ملکیت کے طور پر پیش کرنے کا نظریہ پیش کیا۔ رزم آرا نے اس نظریے کو قبول نہیں کیا اور یہ بہانہ کیا کہ ایران کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے تیل کے ذخائر کو خود سے چلا سکے، جبکہ ایران کی کمیونسٹ پارٹی نے صرف ایران کے جنوب تک تیل کے قومی ملکیت ہونے کی حمایت کی، کیونکہ شمالی علاقے روس کے قبضے میں تھے۔ اس وقت مصدق اور کاشانی نے لوگوں کے ساتھ مل کر ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ علی رزم آرا کو فدائیان اسلام سے وابستہ ایک انقلابی خلیل تماسی نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وزیر اعظم کا منصب پھر خالی ہو گیا۔ اس دوران مصدق لوگوں کے اصرار اور کاشانی کی تائید سے وزیر اعظم بن گئے، اور اس کے بعد سن 1951 میں تیل کے سلسلے میں قومی ملکیت ہونے کا اعلان ہوا، لیکن یہ زیادہ دن تک نہ چل سکا۔ مصدق نے قدرت حاصل کرنے میں صرف مذہب کی قدرت کا سہارا لیا اور آیت اللہ کاشانی سے مدد لی۔ آیت اللہ کاشانی نے مصدق کے اقتدار تک پہنچنے میں اہم کردار ادا کیا، فتویٰ دیا، اعلان کیا، بازار بند کروایا، لوگوں کو ہڑتال کرنے کی دعوت دی۔ آیت اللہ کاشانی کے اعلان اور ان کی روشن فکر کے سبب دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا اور اسی طرح مصدق اقتدار تک پہنچ گئے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، جب مصدق نے اقتدار حاصل کر لیا تو نہ ہی وہ دینی تحریک کا قائل تھا اور نہ ہی آیت اللہ کاشانی کا قائل تھا، بلکہ وہ اس فکر میں تھا کہ اب آیت اللہ کاشانی سے کام لے لیا ہے، اب ان کو راستے سے ہٹا کر خود اس میدان میں آگے آئے اور خود حکومت چلائے۔ ان کی فکر یہ تھی کہ دین سیاست سے الگ ہے۔